نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی وامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برقن تامۃ کاملۃ فیہا ذکر اللہ والاستعانۃ بہ۔ یہ کتاب الجنائز چل رہا ہے، آخری باب ہے اس مبحث کا۔ اس میں شروع میں بات سامنے آئی تھی کہ ایک مریض اور مریض کے بعد پھر جس کی موت حاضر ہو جائے اور وہ اس کے بعد تدفین کے اور اگلے موت کے مراحل، اس پر گفتگو چل رہی تھی۔ اس سلسلے میں شاہ صاحب 6 حدیثوں کا پیچھے تذکرہ آ چکا ہے، ان کی تشریحات بیان کی ہیں۔ مریض کے حوالے سے ایک اہم ترین جو گفتگو چل رہی تھی وہ یہ کہ جو اللہ کے پاک کلام ہے اس کے ذریعے سے کسی مریض کے اوپر دم کرنا، اس کو رقیٰ کہتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، 7ویں حدیث، کہ جو مریض ہے اس پر ایسے کلمات کا دم کیا جائے جو کامل ہے، کامل کلمات بارگاہ الہی، ان کے ذریعے سے اس پر جھاڑ پھونک کی جائے۔ فیہا ذکر اللہ، اس میں اللہ کا ذکر بھی ہو اور اللہ سے مدد بھی مانگی جائے۔ والاستعانۃ بہ، یرید، اس سے مراد مقصد یہ ہو کہ وہ لوگ جو مریض ہیں یا ایسی موت کی حالت میں ہیں ان پر اللہ کی رحمت کا ایک پردہ ان پر چھا جائے تاکہ ان کی مصیبتیں دور ہوں۔ اور اس ذکر اللہ کے ذریعے سے اس کی جھاڑ پھونک کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو جاہلیت کے زمانے میں بتوں کے نام پر جو تعویذ گنڈے کیے جاتے تھے، اللہ کے مقابلے پر شرک اور کفر کیا جاتا تھا، اس کی قباحت سامنے آ جائے اور اس کی جگہ پر اللہ کے پاک کلام اور اللہ کے ذکر کے ذریعے سے شفا یابی حاصل کرنے کی سوچ پیدا ہو۔ اس سلسلے میں مریض کی چند دعائیں اور کچھ جھاڑ پھونک خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ شاہ صاحب ترتیب وار انہیں بیان کر رہے ہیں۔ منہا، ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ دم کرنے والا اپنے دائیں ہاتھ سے جسم کے اوپر ہاتھ بھی پھیرے مریض کے، اور اگر خود اپنے اوپر ہے تو اپنے اوپر، اور یہ جملے ادا کرے کہ اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا ہے کہ جب کسی مریض کے بارے میں مرض کا پتہ چلے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کا، تو اس کے مرض کی شفا یابی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعا سکھلائی ہے اور اسی کا دم کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے اس کے جسم پر ہاتھ بھی پھیرے اور یہ دعا پڑھے کہ اے اللہ اس مصیبت کو دور فرما دے، انسانوں کے رب، جی رب الناس، انسانیت کا جو رب ہے، اس سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اس باس کو، اس مصیبت کو دور فرما اور اس مریض کو شفا دے، کہ اس لیے کہ انت الشافی، کہ تو ہی شفا دینے والا ہے اور تیری شفا کے علاوہ کسی کی کوئی شفا نہیں ہے۔ خود قرآن نے کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے تناظر میں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو اے اللہ تو ہی مجھے شفا دینے والا ہے۔ ایسی شفا کہ جس کے بعد بیماری کا کچھ بھی حصہ باقی نہ بچے، ایسی شفا اے اللہ میاں عطا فرما۔ تو ایک ہی تو یہ دعا سکھائی ہے کہ یہ مرض
اگر کسی جسم کے کسی عضو پر ہے تو اس عضو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ دم کرے، یا ویسے بھی دعا پڑھ لے، خود پڑھ لے یا کوئی اور پڑھ کر اس کے لیے یہ دعا دے، تو یہ بھی مریض کے لیے اللہ کی رحمت کے پردے میں آنے اور اس کے مرض کے دور کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اسی طرح مریض کا خود یہ پڑھنا کہ بسم اللہ ارقی کا من کل شیء یؤذی کا، کوئی دوسرا آدمی بھی پڑھ کر اس پر، یہ بھی ایک روایت ہے، دوسری روایت لائے ہیں مسلم شریف کی۔ پہلے والی روایت جو ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور دوسری روایت جو ہے یہ مسلم میں ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھے دم کرتا ہوں ہر ایسی چیز سے جو تجھے تکلیف پہنچانے والی ہے، من شر کل نفس، ہر انسان کے شر سے، او عین حاسد، یا حسد کرنے والی آنکھ سے، اللہ یشفی کا، اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے۔ اور دوبارہ پھر پڑھے بسم اللہ ارقی کا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی تجھے دم کرتا ہوں۔ اور تیسری یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ۔ یہ روایت صرف بخاری میں ہے، پہلے والی صرف مسلم میں تھی، اور سب سے پہلے بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے تمام کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، ہر شیطان سے اور ہر وہ جو زہریلا جانور، کسی نے ڈنگ مارا یا کوئی بچھو یا کوئی سانپ یا کوئی چیز، اور ومن کل عین لامہ، ایسی آنکھ جو نظر لگانے والی ہے اس کے شر سے بھی میں اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ ایک آدمی یہ دعا پڑھتا ہے تو ضرور اللہ پاک شفا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک چوتھی روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مرتبہ یہ پڑھے، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی کا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو بہت عظمت والا ہے، جو بلند عرش والا ہے، رب ہے، کہ اللہ پاک تجھے شفا عطا فرمائے۔ یہ وہ تمام کلمات ہیں جو پڑھ کر مریض پر دم کیے جائیں تو اس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ جتنے پیچھے کلمات گزرے ہیں یہ کوئی دوسرا آدمی پڑھ کر دم کر سکتا ہے۔ اور آگے ومنہا، دوسرا حصہ اس کا وہ ہے کہ مریض خود پڑھے، اس سے متعلق بھی 4 روایات یہاں پر لائے ہیں۔ ومنہا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ النفس بالمعوذات، قرآن حکیم میں جو معوذتین یعنی صورت فلق اور صورت ناس، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھے اور پڑھ کر اپنے پورے جسم پر پھیر لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی جسمانی تکلیف یا مرض ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معوذتین پڑھ کے اپنے پورے سر سے پاؤں تک پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ مسح عنہ بیدہ، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو معوذتین جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جبرائیل علیہ السلام نے آ کر دعائیں سکھلائی تھی، اور اس کے ذریعے سے آپ کا وہ تمام مرض دور ہو جاتا۔ اسی طرح دوسری ایک روایت میں ہے کہ انسان کے جسم پر جہاں تکلیف ہو رہی ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھے، ان یضع یدہ علی الذی، اس آدمی پر یا خود اپنے جسم پر، یعلم من جسدہ، اپنے جسم کے اس عضو پر جہاں تکلیف ہو رہی ہے، اور پورے خلوص کے ساتھ پڑھے بسم اللہ 3 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 7 مرتبہ یہ پڑھے کہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اے اللہ میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کے پناہ میں آتا ہوں ہر چیز کے شر سے، مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس سے بچنا چاہتا ہوں، تو اس کے نتیجے میں بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تیسری روایت لائے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ بسم اللہ الکبیر، اس اللہ کے نام سے جو بہت بڑا ہے، اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار، ہر ایسی رگ سے جو خون نکال رہی ہے، جس سے فوارے کی طرح خون پھوٹ رہا ہے، تو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یا تو کوئی جسم کے اندر کوئی رگ پھٹتی ہے، اور ومن شر حر النار، یا اذیت والی جو تکلیف ہے کسی گرمی اور حرارت کی وجہ سے ہے تو جہنم کی آگ کی گرمی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا پڑھے تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ یہ ایک لمبی دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ابو داود کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربنا اللہ الذی فی السماء، ہمارا پروردگار اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے، تقدس اسمک، جس کا نام بہت ہی مقدس ہے، امرک فی السماء والارض، اے اللہ تیرا حکم تمام آسمان اور زمین میں جاری ہے، جیسا کہ آسمان میں تو نے رحمت کی ہے، رحمتک فاجعل رحمتک فی الارض، جیسے تو نے آسمان پہ اپنی رحمت نازل کی ہے ایسے ہی زمین میں بھی تو رحمت نازل فرما، اور ہماری اس تکلیف کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور تو پاکیزہ لوگوں کا رب ہے، اپنی رحمت خاص ہم پر نازل فرما اور اپنی شفا میں سے شفا نازل فرما اس تکلیف پر۔ تو یہ دعا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جن کو رقعہ مبارکہ کہا شاہ صاحب نے کہ پاکیزہ جھاڑ پھونک، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اس کی وحدت اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کے ساتھ کوئی مریض پڑتا ہے، مرض الموت ہو یا ویسے مرض ہو، تو ان میں یہ دعائیں بنیادی طور پر کام کرتی ہیں، مرض کی حالت دور ہوتی ہے۔ جتنے یقین کے ساتھ پڑھے گا اتنا ہی اس کی تاثیر اور فوائد زیادہ بہتر اور جامع طور پر سامنے آئیں گے۔ تو ساتویں بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پاک اور مبارک جھاڑ پھونک کے اعمال کا حکم ہے۔ آٹھویں حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، موت کی تمنا نہ کرے کسی ایسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہوئی ہے، من ضرن، یہاں چونکہ پوری روایت نہیں لائے، اس کا اگلا ٹکڑا ہے کہ من ضرن اصابہ، کہ اس کو جو اذیت یا تکلیف یا کوئی مصیبت پہنچی ہوئی ہے، فإن کان لا بد فاعلا، اور اگر بہت ہی اپنی کسی تکلیف اور مرض اور اذیت کی وجہ سے بہت ہی مجبور ہو چکا ہے تو صرف یہ دعا مانگ سکتا ہے کہ اے اللہ اگر میری زندگی میں بہتری ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر میری موت کے اندر خیر اور بھلائی ہے تو مجھے موت دے دے۔ یہ دعا تو مانگ سکتا ہے، لیکن سرے سے براہ راست موت مانگنا یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے۔ شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ من ادب الانسان فی جنب ربہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں انسان کا ادب یہ ہے کہ وہ اپنی نعمت کو دور کرنے کی جرت اللہ کے سامنے مت کرے۔ زندگی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کو سلب کرنے اور اس کو ختم کرنے کی، اور وہ بھی اللہ کے سامنے دعا مانگنا، یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ والحیات نعمت کبیرۃ، زندگی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لأنہا، نعمت اس لیے ہے کہ لأنہا وسیلۃ الی کسب الاحسان، اس لیے کہ یہ زندگی جو ہے یہ انسان کو اللہ کی طرف تعلق قائم کرنے میں صفت احسان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ فإنہ اذا مات، اس لیے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اکثر اعمال ختم ہو جاتے ہیں، زندگی کے بہت سے اعمال موت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جتنی بھی ترقی ہوتی ہے موت کے بعد، لا يترقى الا ترقيا طبيعيا، طبیعی ارتقاء جو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے بعد عالم مثال میں رکھا ہے تو وہ تو جاری رہتا ہے، ظاہر سفر کر کے اسے واپس پہنچنا ہے، لیکن اس کے اپنے عمل کی، اچھے اعمال کی جو طاقت اور قوت ہے وہ منقطع ہو گئی۔ اس لیے زندگی ایک نعمت ہے، اس کے ختم کرنے کی دعا مانگنا، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، یہ قطعی طور پر انسان کے مناسب نہیں ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسی دعا مانگنا، اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ گویا کہ وہ انسان اپنی زندگی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، لاپرواہ ہے، بڑی لاپرواہی ہے کہ وہ اپنی حیات کو جو اللہ نے اسے نعمت دی ہے، اس نعمت کی کوئی قدر اس کے سامنے نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اتنا ذلیل سمجھ لیا کہ وہ موت مانگنے لگا، تو یہ بہت بڑی جرأت اور دلیری ہے اللہ کے سامنے۔ اور اسی طرح اپنی زندگی سے اکتاہٹ ہے۔ دو لفظ شاہ صاحب نے یہاں استعمال کیے، تہور و تزجر۔ تہور ایسی لاپرواہی، لاابالی پن کہ جس میں آدمی کو کسی چیز کی کوئی اہمیت ہی اس کے سامنے نہ ہو، اور تزجر یہ ہے کہ اتنا تنگ دل، اتنا پریشان، اور اتنا اس کے اوپر گویا کہ پاگل پن کا دورہ پڑا ہے کہ مرض کے مقابلے پہ موت مانگ رہا ہے۔ تو یہ بات درست قطعی طور پر نہیں ہے۔ یہ دونوں تمام اخلاق میں سب سے بڑی بد اخلاقی ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو ختم کرنے کے درپے ہو جائے۔ نمبر 9 حدیث لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو آدمی اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کے ساتھ ملنا ہے، تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اس سے بھی محبت ہوتی ہے کہ بندہ اس سے ملے۔ اور ومن کرہ لقاء اللہ، جو آدمی اللہ کی ملاقات کو ناپسند سمجھتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کی ملاقات کو ناپسند سمجھتے ہیں کہ ایسا بدبخت آدمی کیوں میرے ساتھ ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ابھی پچھلی حدیث گزری ہے کہ موت کی تمنا نہ کرے، اور اس حدیث میں کہا ہے کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، تو اللہ بھی اس سے محبت کا شوق رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند سمجھتا ہے اللہ بھی ناپسند کرتے ہیں۔ تو بظاہر دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے۔ اسی ٹکراؤ کی طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ انا لنکرہ الموت، ہم تو سب کے سب لوگ موت کو بڑا ناپسند کرتے ہیں، اور یہاں کون آدمی ہے جو اللہ سے ملاقات کے حوالے سے موت کو پسند کرتا ہو؟ تو آپ تو فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ ملاقات کی محبت رکھے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کی، تشریح کی، اور وہ بڑی جامع اور اہم حدیث میں بڑا اہم مطلب بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذالک، بات ویسے نہیں جیسے تم نے سمجھی ہے۔ حضرت عائشہ سے فرمایا بات یہ ہے کہ مومن جب اسے موت حاضر ہو جائے، یعنی روح اس کی پرواز ہونے لگے، ایک مسلمان بندے کی اذا حضرہ الموت، پہلی حدیث کا تعلق ہے کہ آدمی مریض صرف ہے، موت کا ابھی تک دور دور تک کوئی وہ نہیں، پریشان ہے اور وہاں موت مانگتا ہے، تو اس کی تمنا سے تو منع فرمایا ہے۔ لیکن وہ آدمی جس پر موت کے آثار شروع ہو چکے ہیں، پاؤں کی انگلیوں سے موت نکلنا شروع ہوتی ہے، تو جس پر یہ موت کی کیفیت طاری ہو گئی، حاضر ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جیسے ہی جان نکلنا شروع ہوتی ہے تو جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے اعزاز و اکرام کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ فرشتے روح قبض کرنا شروع کرنے سے پہلے ہی جیسے ہی روح نکالنا شروع کرتے ہیں تو اسی وقت اسے خوشخبری سنا دیتی ہے مومن بندے کو کہ اے اللہ، اے بندے تجھے سے اللہ راضی ہے اور تیرے لیے آگے جو معاملہ ہے وہ بہت عزت والا ہوگا۔ تو فلیس شیء احب الیہ مما امامہ فاحب لقاء اللہ، تو اب ایسا مومن بندہ جس کو خوشخبری مل چکی ہو کہ اب تو 100% کامیاب ہے، جنت میں جائے گا،
تو اس وقت اس کے قلب کے اندر اللہ سے ملاقات کی محبت مزید شدید ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی اس کے دل میں وہ محبت پیدا ہوتی ہے تو اللہ بھی اس بندے سے کیا ہے، محبت کرتے ہیں۔ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْكَافِرَ، جہاں تک کافر کا معاملہ ہے کہ جیسے ہی اس کی روح پرواز ہونے لگتی ہے فرشتے روح قبض کرتے ہیں، بلکہ قرآن حکیم نے تو کہا ہے کہ جب فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں تو باسطوا ایدیہم، اور ان سے کہتے ہیں اپنے نفسوں کو، اپنی روحوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ وہ بڑے غسیلے اور گرزوں کے ساتھ عذاب والے فرشتے ہوتے ہیں، تو جب بھی ان کی روح نکلنا شروع ہوتی ہے تو انہیں عذاب کی اور اذیت اور تکلیف کی خوشخبری یا بدخبری سنائی جاتی ہے۔ تو اس وقت اس آدمی کو، کافر کو، آگے جانا، موت حاصل کرنا، وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسندیدہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے بدبخت ترین میرا انکار کر کے اب آ رہا ہے ادھر۔ تو یہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لقائے خدا بندی کی، یہ آخری وقت ہے کہ آخری وقت میں ایک مومن بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اور جو کافر ہے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ خود وضاحت تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ شاہ صاحب اس حدیث کی مزید تشریح کرتے ہیں۔ اقول، شاہ صاحب کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ معنی لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ جب یہ موت آنا شروع ہوتی ہے ایک مومن بندے کو، تو جو ایمان اسے پہلے اللہ پر غیب تھا، ایمان بالغیب تھا، وہ اس وقت ایمان اس کے سامنے عیاناً و شہادتاً، بالکل آنکھوں کا دیکھا ہوا اور بالکل حاضر ایمان اس کے سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کا اس دنیا سے سلسلہ منقطع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ کی ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں اسے موت سے پہلے اللہ پر ایمان بالغیب تھا، وہ اب ایمان عیاناً و بالشہادہ ہو گیا، ایمان بالکل حاضر ہو گیا اس کے سامنے۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے وہاں منتقل ہو رہا ہوتا ہے تو دراصل اس کی بہیمیت کے جتنے بھی غلیظ پردے ہیں، حجابات ہیں، وہ سب کے سب اس کی روح سے کھینچ دیے جاتے ہیں، کیونکہ حیوانیت سے نکل کر اس کی روح جو ہے وہ اب اگلے دائرے میں داخل ہو رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر وہ ملکیت کا نور دیکھتا ہے۔ اس لیے مومن آدمی کی جب روح پرواز ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں بہت کھل جاتی ہیں اور وہ اپنی روح کے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ملکی روح، اس کا نور ملکیت جو ہے وہ جس بڑے نور کے ساتھ ملنے کے لیے بے چین ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں اس کی طرف لگی رہتی ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی مردہ فوت ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کرو سب سے پہلے، کیونکہ وہ پھر کھلی کی کھلی رہتی ہیں، تو اس لیے وہ چونکہ اپنی روح کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، تو فیظہر نور الملکیہ، اور پھر ایسی حالت میں حضرت القدس سے اس پر کامل یقین، جو مشاہداتی یقین ہے، وہ اس پر آتا ہے۔ اسی کو لقاء اللہ کہا گیا ہے۔ اور فیسیر ما وعد، وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے انبیاء علیہم السلام کی زبان سے کہ وہ آدمی سیدھا جنت میں جاتا ہے، اور وہ تمام باتیں جو انبیاء نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سن کر بیان فرمائی ہیں کہ موت کے بعد انسان کی جو قبر ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ بنتی ہے، تو یہ چیزیں بالکل مشاہداتی طور پر اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ والعبد المومن، اور مومن بندہ جب دنیا میں ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ اس کی بہیمیت اور حیوانیت ٹوٹے اور اس کی ملکیت مضبوط ہو، تو اسے اس حالت میں بڑا ہی شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے اصل مقام کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے دنیا میں ہر ایک چیز اپنے اصل وطن کی طرف رخ کرتی ہے، دنیا کا مادی قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنے حیز اصلی
یعنی اپنے اصل مقام کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس کی مثال فلسفی اور منطقی لوگ دیتے ہیں کہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر آپ جتنی مرضی طاقت سے اوپر بھیجیں تو دوبارہ لوٹ کر وہ زمین پر ہی آئے گا، کیونکہ اس کا حیز اصلی یا مقام یہ کرۂ ارض ہی ہے، زمین ہی ہے۔ تو انسان کی روح ملکیت کا جو اصلی مرکز ہے وہ حضرت القدس ہے۔ تو ایسے موقع پر کہ جب وہ روح ملکی انسان کی یہاں سے جا رہی ہے اور بہیمیت کے پردے ٹوٹ رہے ہیں، تو وہ اپنے گویا کہ اصل مقام کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ اشتیاق کل عنصر الی حیزہ اور وکل ذی حس الی ما هو لذۃ ذلک الحس، ہر حس والا جو ہے اسے وہ لذت محسوسات کی حاصل ہونا شروع ہوتی ہے جب وہ مشاہدہ کرتا ہے ملکیت کے اس نظام کا۔ اور وَإِن كَانَ بِحَسْبِ نِظَامِ جَسَدِهِ يَتَأَلَّمُ، اگرچہ اپنے جسم کے سسٹم کے تناظر میں تو اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ بظاہر ایک مومن ہو یا کافر اس پر موت کی تلخی ضرور آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کی کڑواہٹ اس کے جسم پر آتی ہے، کیونکہ جسم کے ساتھ 50-60 سال کا روح کا ساتھ رہا ہے، اور اسی جسم کے ذریعے سے ہی غذا کھا کر انسان کی روح جو ہے روح حیوانی بنتی رہی ہے۔ تو اب روح کا جسم سے جدا ہونا جسم کے نظام کے لیے تو تکلیف کا باعث ہے، لیکن اس کی ملکی طاقت کے لیے شوق الہی کا باعث بنتی ہے ایک مومن کی روح۔ اور وَيَتَنَفَّرُ مِنَ الْمَوْتِ وَأَسْبَابِهِ، اور جسم کے نظام کے اعتبار سے ہی وہ موت سے نفرت کرتا رہا اور موت کے تمام اسباب سے بھی نفرت کرتا رہا، لیکن یہ جسمانی نظام کے تقاضے ہیں، لیکن روح کے اور اس کے جو نظام کے تقاضے ہیں وہ تو اپنے اصل مقام کی طرف جا رہی ہے، اس لیے اس کے اندر اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بالعبد الفاجر، وہ بندہ جو نافرمان ہے، خلاف ورزی اس نے کی ہے، فسق و فجور میں مبتلا رہا ہے، وہ چونکہ دنیا میں ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ اس کے جو بہیمی تقاضے ہیں وہ مزید لذت یاب ہوں اور خوب موٹے ہو جائیں، نفس حیوانی اس کا موٹا ہو دنیا کی کھانے پینے عیاشیوں میں، تو یشتاق الی حیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کا شوق رکھ رہا ہوتا ہے، وہ یمیل الیہا کذالک، اسی کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے۔ اب اللہ کی محبت اور اس کی ناپسندیدگی جہاں تک اس آدمی کے اعتبار سے ہے، یہ بطور مشاکلہ کے استعمال کیا ہے اللہ پاک نے، کہ چونکہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی تجلی اس سے محبت کرتی ہے، تو جیسے ہم شکل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اسی تناظر میں یہ جملہ، جب یہ بندہ ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی ناپسند کرتا ہے کہ یہ ایسا فاسق و فاجر اور کافر آدمی میرے پاس کس لیے آ رہا۔ مراد یہ ہے کہ جو مومن بندہ ہے اس کو نفع ہوتا ہے اس موت سے، اور جو کافر ہے اس کی اذیت مزید بڑھ جاتی ہے، اور یہ کہ اس کے ذریعے سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھات میں ہوتا ہے کہ پکڑے اور اس کو پکڑ کر آگے جہنم کے گڑھے میں پھینک دے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب اس حدیث کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشتباہ پیدا ہوا کہ ایک طرف تمنی موت کو ناپسند کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف اللہ سے ملاقات کو محبوب قرار دیا جا رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صحیح مطلب اور مفہوم اور اس کا دائرہ متعین کر کے مراد واضح کر دی، اور یہ بات واضح کر دیا کہ یہ محبت کے حالات میں سب سے اچھی تشریح ہے کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی کہ اسے ایمان بالغیب سے ایمان بالشہادہ حاصل ہو گیا۔ اس لیے دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ دائرے کی چیزیں ہیں، اور وہی حالت ظہور الملائکہ، اور یہ وہ حالت ہے کہ جب فرشتے حاضر ہو گئے ہیں اس کے بعد کا مرحلہ ہے، اور جو پہلی بات فرمائی ہے وہ اس سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ 10ویں حدیث لائے ہیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل دراصل اسی کی خرابی ہے، اس حدیث کی تشریح میں شاہ صاحب نے بڑی لاجواب گفتگو کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی موت قبول نہ کرے
مگر اس حالت میں کہ اسے اپنے رب کے ساتھ اس کا گمان اچھا ہونا چاہیے۔ وَهُوَ يُحْسِنُ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ، موت سے پہلے اور موت کے وقت بھی اس کا گمان اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھا ہو کہ ضرور میں مومن تھا، میں نے اچھے اور نیک کام کیے ہیں اور ضرور اللہ تعالیٰ مجھے خیر اور اچھا بدلہ دے گا۔ اگر موت سے پہلے انسان کے دماغ میں یہ خوف طاری رہا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، اور اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اللہ کے بارے میں اس کا حسن ظن کے بجائے برا خیال دماغ میں ہو کہ اللہ ضرور میری پٹائی کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور ہی سزا دے گا، اس خوف کے اندر وہ مبتلا رہا تو حضور نے فرمایا ایسی حالت میں مت مرو، تم مرو تو اللہ پر پوری امید اور یقین ہو کہ ضرور میں نے فلاں فلاں نیک کام کیے ہیں اور ضرور مجھے اچھا بدلہ ملے گا۔ یہ ایک اہم بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اب یہاں اس حدیث کی تشریح میں شاہ صاحب نے ایک علمی قاعدہ اور ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اعلم، یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ انہ لیس عمل صالح انفع للناس، کسی انسان کے لیے نیک اعمال میں سے سب سے بہترین عمل جو انسان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، اس عمل کی وضاحت بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب۔ بعد ادائی ادنی ما تستقیم بہ النفس، اس کے بعد کہ جب انسان اپنے نفس کی اصلاح کے جو بنیادی فرائض و واجبات ہیں وہ ادا کر چکا ہو، اللہ نے جو فرائض ذمے میں عائد کیے ہیں وہ کر چکا ہو اور اس کے ذریعے سے بنیادی اصلاح اس کی ہو چکی ہو، تستقیم بہ النفس، نفس بالکل صحیح اور درست ہو چکا ہو، اور وَيَنْدَفِعُ بِهِ اعْوِجَاجُهَا، اور اس کی کجیاں دور ہو چکی ہوں۔ اور اس کی مزید وضاحت شاہ صاحب نے بریکٹ میں کر دی کہ اعنی ادا الفرائض، میری مراد اس سے یہ ہے کہ ایک آدمی فرائض کا پابند بن چکا ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو اللہ نے فرائض بیان کیے ہیں عبادات میں سے، اور والاجتناب من الکبائر، اور جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں اس سے وہ بچنے کی عادت بنا چکا ہو۔ یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں جو اس نے اپنے نفس کا حق ادا کر لیا۔ تو اس بنیادی حق کے ادا کرنے کے بعد سب سے بہترین عمل صالح یہ ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں خیر کی امید رکھے کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے، کیونکہ میں فرائض اور واجبات بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ نے جن کبیرہ گناہوں سے مجھے روکا ہے میں اس سے بھی بچتا ہوں۔ اور کبیرہ گناہ وہی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن حکیم نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے ہوئے صحابہ سے جو ان سے کبیرہ گناہوں سے بچنے کا، شرک ہے، غیبت ہے، زنا ہے، کسی پر بہتان تراشی ہے، یہ وہ بنیادی کبیرہ گناہ ہیں جن کی بیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لی اور اولیاء اللہ لیتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کسی پر تہمت نہ لگائے، زنا نہ کرے، کسی کوئی شرک نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، رشوت نہ کھائے وغیرہ وغیرہ، تو کبائر سے اجتناب ہو اور فرائض ادا کرتا ہو۔ اس کے بعد سب سے بہترین انسان کے لیے نفع بخش عمل صالح یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں اس حوالے سے پر امید ہو کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہے وہ خیر اور بھلائی کا ہوگا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ امید رکھنا، فَإِنَّ التَّمَلِّيَ مِنَ الرَّجَاءِ، امید کی یہ انسان کے اندر نفع حاصل ہونے کی جو تمنا اس کے اندر موجود ہے، اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کے دل سے ہمہ وقت ایک دعا نکل رہی ہے، بمنزلۃ الدعاء الحسیس والہمت القویہ، اور ہمت قویہ کے ساتھ آدمی کوئی کام کرتا ہے، مضبوط ہمت کے ساتھ کہ مجھے یہ ٹارگٹ حاصل کرنا ہے اور یہ ضرور مجھے حاصل ہوگا، اس یقین کے ساتھ آدمی جیسے کام کرتا ہے، تو ایک مومن کو فرائض کی ادائیگی اور کبائر سے اجتناب کے بعد اس کی ہمت قویہ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ مجھے ہر حال میں جنت میں جانا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے پوری اور پختہ امید ہے کہ میں جنت میں ضرور جاؤں گا۔ تو یہ جو امید رکھنا ہے، اس سے بڑھ کر نفع بخش عمل صالح اور کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ امید رکھنا رب کریم کے ساتھ، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، یہ رحمت کے نزول کی استعداد پیدا کرتا ہے۔ یہ ذریعہ اور سبب ہے، یہ امید پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ یہ امید رکھنے سے بڑھ کر کوئی اور عمل صالح نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا الْخَوْفُ سَيْفٌ يُقَاتَلُ بِهِ أَعْدَاءُ اللَّهِ، یہ جو خوف ہے، اللہ کا ڈر جسے کہا جاتا ہے، یہ تو ایسی تلوار ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں سے لڑا جاتا ہے، اور اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے جو تلوار آدمی استعمال کرے خوف کی، یہ دشمنوں کے خلاف استعمال ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے خلاف۔ یہ جو خوف ہے، اس کے نتیجے میں نا امیدی کا پیدا ہونا، یہ تو یہ ہے کہ آپ نے خوف کی تلوار خود اپنے خلاف استعمال کر لی۔ خوف اور ڈر کے نتیجے میں تو جو اللہ کے دشمن ہیں، غلبہ دین کے نقطۂ نظر سے ان پر یہ تلوار چلانی چاہیے، نہ یہ کہ خوف آدمی اپنے جسم پر طاری کر لے۔ خوف تو جو ہے وہ تو یرکا کے رکھنا ہے دشمن کو غلبہ دین کے نظریے سے، کہ جو کافر ہے، ظالم ہے، متکبر ہے، اس کو ڈرانا، اس کو خوف میں مبتلا کرنا، اور اس سے لڑنے کے لیے یہ خوف تلوار ہے۔ اور اس سے لڑنے کے لیے یہ تلوار ہے اس حوالے سے کہ انسان کے جتنے غلیظ اور دبیز حیوانی پردے ہیں، خواہ وہ شہوت سے متعلق ہوں یا درندگی سے متعلق ہوں، تو ان پردوں کو ختم کرنا ہے۔ جب ایک آدمی نے اپنی شہوتوں پر کنٹرول کر کے فرائض پر پابندی کر لی اور اپنی درندگی کو دور کر کے اس نے کبائر سے اجتناب کر لیا، کیونکہ یا تو شہوت کی وجہ سے زنا کرتا ہے، شہوت کی وجہ سے دوسرے کا مال لوٹ کر پیٹ بھرتا ہے، تو یہ بطن پیٹ کی شہوت ہے یا فرج کی شہوت ہے، اور یا درندگی کی وجہ سے انسان دوسرے انسانوں کا حق مارتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی کی توہین اور تذلیل کرتا ہے۔ تو اگر اس نے ان دونوں دشمنوں کو خوف کی تلوار سے، خوف زدہ ہو کر اللہ سے اس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے خوف ہے، نہ یہ کہ خوف آدمی اپنے اوپر طاری کر لے۔ اور یہ خوف تو تلوار ہے جو شیطانی وسوسوں کو قتل کرنے کے لیے ہے۔ اگر یہ خوف اپنے خلاف ہی استعمال کرنے لگے تو پھر تو بڑی غلط بات ہے۔ شاہ صاحب نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک ایسا آدمی جو لڑائی اور جنگ اور قتال کا ماہر نہیں ہے، تلوار چلانی نہیں آتی، اور تلوار ہو بھی بھاری، تو بیچارہ کمزور آدمی جسے جنگ لڑنے کا تجربہ نہیں، تلوار اٹھا لے تو بسا اوقات وہ تلوار مہارت نہ ہونے کی وجہ سے دشمن کو تو کیا قتل کرے گی، اپنے اوپر ہی کہیں نہ کہیں وار ہو جائے گا، یا الٹی چل پڑے گی، یا کہیں نہ کہیں اپنے کسی عضو کو کاٹ بیٹھے گا۔ چھری اگر صحیح طریقے سے چلانی نہ آئے تو سبزی کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹے گا۔ تو خوف ایک تلوار ہے جو دشمنوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے ہے، نہ کہ اپنے آپ کو۔ شاہ صاحب کہتے کذالک الذی کما ان الرجل، جیسا کہ ایک آدمی جو لڑائی میں ماہر نہیں ہوتا، قد یستو بسیفہ، وہ تلوار دشمن پر سونتتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ تلوار اس کے اوپر ہی گر پڑتی ہے، فیصیب نفسہ، اپنے نفس پر ہی اس کی، دشمن کو بیچارہ کیا قتل کرے گا، تلوار خوف زدہ کرنے گیا تھا، دوسرے کو نقصان خود اٹھایا۔ ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو تہذیب نفس کا ماہر نہیں ہوتا، لیس بحاذق فی تہذیب النفس، تہذیب نفس کا ماہر نہیں ہوتا، خود نہیں ہے، یا جس مرشد کے پیچھے چل رہا ہے وہ بے وقوف اور احمق ہے، وہ ویسے ہی خود ساختہ پیر بنا بیٹھا ہے، اس کو انسانی نفوس کو مہذب بنانے کی مہارت حاصل نہیں ہے، بس وہ یرکا کے رکھتا ہے، ڈرائے رکھتا ہے ہر وقت،
خوف زدگی میں مبتلا رکھتا ہے، تو چونکہ وہ تہذیب نفس کا ماہر نہیں ہے، ربما یستعمل الخوف فی غیر محلہ، وہ خوف اصل مقام کے بجائے غیر محل میں استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی خوفناک حدیثیں، ایسا پل صراط کا منظرنامہ کھینچیں گے کہ بس بندہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ آج کل کے واعظین اور خطبہ اور پیر جو ہے اسی طرح اپنے مریدوں کو یرکا کے رکھتے ہیں، مرے کو مارے شاہ مدار۔ حضرت تو فرماتے تھے، حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، کہ بھائی غریب اور کمزور آدمی تو پہلے ہی مرا ہوا ہوتا ہے، بھوکا ننگا، اور یہ خود انہیں حدیثیں سنا کر جو سرمایہ داروں کے خلاف آئی ہیں، وہ ان غریبوں کو سنا کر ان کو طرح نکالتے رہتے ہیں۔ جی اس کو تو اپنا حق بتانا چاہیے کہ تیرا حق تھا روٹی کھانا، تیرا حق تھا عزت حاصل کرنا۔ جو پہلے مرا ہوا ہے بیچارہ کمزور ہے، تو اس کو تو حوصلہ دے کے کیا ہے بلند کرنا، امید دلانا، یہ تہذیب نفس ہے۔ اور وہ جو پیٹ بھرا ہوا بدمست ہاتھی ہے سرمایہ دار، اس کو یرکانے کی ضرورت ہے۔ تو جو سرمایہ داروں کو یرکانا ہے وہ بیچارے غریبوں کو یرکاتے رہتے ہیں۔ تو وہیں وہ واس جمعے کے دن سنا کر اس کا خوف زدہ کر کے تو ان کے اوپر ایسا خوف مسلط کر دیتے ہیں کہ جو خود ہی تھوڑی بہت ان کے اندر بچی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی مار دیتے ہیں۔ اصل بات تو ان کو تو امید دلانا ہے۔ اگر امید نہ دلائی جائے اور ان کو خوف زدہ ہی کیا جائے تو یہ خوف کا غلط استعمال ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جب آدمی کو اتنا خوف میں مبتلا کر دیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فَيَتَّهِمُ جَمِيعَ أَعْمَالِهِ الْحَسَنَةِ بِالْعُجْبِ وَالرِّيَاءِ وَسَائِرِ الْآفَاتِ، اس غریب آدمی کو الزام لگاتے رہتے ہیں کہ تو نے جتنے عمل کیے ہیں نا سارے ریاکاری سے کیے ہیں، تو نے تو عجب سے کیے ہیں، تو نے تو فلاں بد اخلاقی کی وجہ سے کیے ہیں۔ تو اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ اس کا جو نیک عمل کیا ہوا بھی ہے اس میں بھی وہ ہر وقت اس بات میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں عجب تو نہیں پیدا ہو گیا، کہیں ریاکاری میں تو نہیں کیا۔ وہ حضرت سے کسی نے ذکر کیا کہ فلاں آدمی جو ہے نا جی وہ اس نے ریاکاری سے فلاں عمل کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں کیا حرج کی بات ہے بھائی، ریاکاری جو ہے ہر عمل کی ابتدا ہوتی ہے، کیونکہ ہر عمل نقل کرنا ہوتا ہے نا۔ اب جب نقل کرتا ہے تو کیا مطلب ہے کہ فلانے نے یہ کام کیا تو میں بھی یہ کام کروں، تو ہر عمل کی ابتدا ریاکاری سے ہوتی ہے، اس کے بغیر تقلید نہیں ہو سکتی۔ اب بچے کو آپ نے پڑھ کر تلفظ ادا کر کے بتلایا کہ اس لفظ کو ایسے پڑھنا، اس نے نقل اتاری، آپ کو جیسے دیکھا ویسے نقل اتاری، تو ریاکاری ہے نا۔ تو یہ ریاکاری کا اتنا اس کے اوپر خوف مسلط کر دینا کہ اپنے اچھے عمل کو بھی وہ ناقص سمجھتا رہتا ہے کہ میں نے تو کوئی کام کیا ہی نہیں، جی میں تو بالکل احقر الناس اور فلاں پتہ نہیں کیا کیا کچھ اپنے آپ کو بناتے رہتے ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اپنے نیک اور اچھے عمل کو بھی اپنے اوپر ایک الزام کے طور پر رکھ رہا ہوتا ہے۔ خاص طور پر یہ آج کل صوفی جو ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کے دماغ میں یہ مسلط رہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں جی، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں جی، یہ جو لا یعنی قسم کی سوچ ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ گویا کہ اپنے آپ کو وہ متہم ہی سمجھتے ہیں اپنے اچھے عمل کے باوجود بھی، حتیٰ کہ کمزوری کی وجہ سے وہ اپنے کسی عمل کو بھی اس حوالے سے شمار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی اجر بھی دے گا۔ لا یحتسب لشیء منها اجرا عند اللہ، وہ کہتا چونکہ میں نے کام ہی سارے منافقت سے کیے ہیں، ریاکاری سے کیے ہیں، عجب سے کیے ہیں، اس لیے اس عمل کا تو مجھے کوئی اجر ملے گا ہی نہیں۔ اور وہ یرا جمیع صغائرہ وزلاتہ واقعۃ بہ لا محالۃ، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، چھوٹی چھوٹی لغزشیں، کس سے نہیں غلطی ہوتی، اس غلطیوں کو اتنا بڑا سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو اصل عمل ہے وہ سرے سے فنا ہو گیا۔ تو یہ جو خطرناک ذہنیت بن جاتی ہے، تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ دیکھو اپنی ان چھوٹی چھوٹی غفلتوں اور کوتاہیوں اور لغزشوں کی وجہ سے اللہ کے بارے میں نا امیدی پیدا کرنا کہ میرے عمل کی تو انعام مجھے ملنا ہی نہیں، ایسی حالت میں کسی کو موت نہیں آنی چاہیے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ یہ انسان جو اس طرح کے ڈر میں مبتلا ہو کر
اچھے اعمال کا بھی اللہ سے بدلہ لینے کی بارے میں نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے، ایسا آدمی فائدہ ماتا، جب وہ مرتا ہے تو اس کے جو یہ چھوٹے چھوٹے اس کے دماغ میں جو گناہ اس کے خیال کے مطابق ہوتے ہیں، جو اس نے اپنے گمان میں پال لیے ہیں، یہ اس کے سامنے ایک مثالی وجود کے طور پر وہ گناہ آتے ہیں اور اس کے گمان کے مطابق اس کو کاٹتے ہیں، عاذۃً علیہ فی ظنہ، اور یہ سبب بن جاتا ہے قوت مثالیہ میں ان چیزوں کا جو چھوٹے چھوٹے تھے وہ ایک بہت بڑا مثالی اور خیالی گویا کہ وہ بت بن کر سامنے آتا ہے، اور وہ گویا کہ وہاں مرنے کے بعد بھی ایک طرح سے عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ دنیا میں وہ بھی ایک قسم کے عذاب میں ہے کہ اس کے اوپر خوف کی تلوار کسی استاد نے، کسی پیر نے، کسی تبلیغی نے، کسی مولوی نے اس کے اوپر مسلط کی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ ڈرتا ہی رہتا تھا۔ تو جو یہاں ڈرتا ہے وہ وہاں بھی ڈرتا ہی رہتا ہے، موت کے بعد خوف زدگی کی حالت میں رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی عذاب کی بات ہے، اور اپنی نیکیوں کا پورا نفع اس شکوک و شبہات کی وجہ سے اسے پورا نہیں ملتا۔ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِحَسَنَاتِهِ مِنْ أَجْلِ تِلْكَ الشُّكُوكِ وَالظُّنُونِ انتفاعًا مُعْتَدًا بِهِ، جو نیکی کے کام اس نے کیے بھی ہیں، ان شکوک و شبہات کی وجہ سے اس کا پورا فائدہ نہیں ملتا، بلکہ الٹا ان ظنون و شکوک کی وجہ سے وہ ایک قسم کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، بخاری کی روایت ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں جو وہ بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ اگر وہ میرے بارے میں گمان رکھے کہ اللہ میاں سخی ہے، معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اگرچہ مجھ سے ہوئی ہیں لیکن مجھے پختہ یقین ہے کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اور مجھے جو میں نے نیکیاں اور فرائض اور واجبات ادا کیے ہیں، میں نے جو ایمان قبول کیا ہوا ہے، اس ایمان کے نتیجے میں مجھے ضرور جنت میں پہنچائے گا۔ تو اس یقین کے ساتھ ایک آدمی اللہ پر اس کی رحمت اور شفقت اور اس کے کرم اور فضل کا امیدوار رہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو یہ خوف کا غلط استعمال یہ صحیح نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا خوف تو دشمن کے خلاف تھا، نہ یہ کہ خوف الٹا آدمی کے خلاف استعمال میں آئے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الْإِنسَانُ فِي مَرْضِهِ، عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب انسان مرض کی حالت میں ہوتا ہے اور اس پر بہت زیادہ کثرت سے ضعف طاری ہوتا ہے، خاص طور پر مرض الموت میں، کہ اب اس پر گریہ طاری ہے، کمزوری ہے، تو یہ شکوک و شبہات زیادہ اس کو ڈنگ مارتے ہیں کہ جی میں نے تو ساری زندگی ضائع کر دی، میں نے تو فلانا کام بھی ریاکاری سے کیا تھا، فلانا کام بھی عجب سے کیا تھا، فلانا کام بھی، تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے جی۔ تو یہ جو آخری وقت میں جب انسان کمزور پڑ جاتا ہے تو یہ شکوک و شبہات اس کے دماغ کے اندر مزید بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کثیرا ما لا یتمکن من استعمال سیف الخوف فی محلی، ایسے موقع پر وہ خوف کی تلوار جو دشمنوں کے خلاف استعمال ہونی تھی اس کا پورا استعمال کرنا ممکن نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوف کی تلوار خود اپنے خلاف، اپنے آپ کو انسان سب سے زیادہ حقیر، سب سے زیادہ بدبخت، سب سے زیادہ کمزور، ریاکار اور فلاں 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 سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، یا معاملہ اس پر مشتبہ ہو جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا مضبوط ہو تو پھر ڈاما ڈول سا ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موت قریب آ رہی ہو تو مرنے سے پہلے اپنے رب کے ساتھ اپنا گمان صحیح کر لو کہ میں نے فرائض ادا کیے ہیں، الحمدللہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی وحدانیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور جو اللہ نے مجھ پر بنیادی فرائض ذمہ داریاں عائد کی تھی وہ اپنی بساط بھر ٹوٹے پھوٹے ہی صحیح، کمزوری سے ہی میں نے کیے ہیں، اور مجھے اپنے اللہ سے ضرور پختہ امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ یقین اپنے اندر پیدا کر کے یہاں سے مرے تو اس کے لیے کیا ہے، اس یقین کی برکت سے گویا کہ وہ دعائے حسیس بن گئی اس کے لیے،
یہ جو اس سے امید ہے تو یہ امید ہی اس کے لیے آگے بڑھنے کا موقع بنتی ہے۔ اصل چیز تو امید ہی ہوتی ہے، کسی بھی آدمی کی امید توڑ دی جائے تو یہی اس کے لیے سب سے بڑی نقصان کی بات ہے۔ تو امید پیدا کرنا، امید کو باقی رکھنا، اس کی حیثیت دعا کی سی ہے۔ خاص طور پر مصیبت کے وقت اللہ پر یہ امید رکھنا کہ اللہ ضرور میری مدد کرے گا، تو ضرور مدد ہوتی ہے۔ اور اگر اس وقت آدمی ڈھل مل یقین ہو جائے کہ پتہ نہیں میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا، فلانا دشمن مجھے مار نہ دے، فلانے مرض میں یہ نہ ہو جائے، فلانا نہ ہو جائے، تو شکوک و اوہام ختم کر دینے چاہیے۔ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو خوف زدہ کر کے صحیح راستے سے، تہذیب نفس کے راستے سے کسی اور راستے پر لے جاتے ہیں۔ جب اللہ پر یقین کر لیا تو اب اعتماد اور حوصلہ رکھو، اور یہ سمجھو کہ یہ ضرور نتیجہ جو میں نے مانگا ہے نکلنا ہے، اور نکلنا چاہیے۔ جیسا کہ وہ روایت اس اندھے کے بارے میں عمر فاروق نے کہا کہ 3 دن ہو گیا میں تجھے مانگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں آنکھیں، تو تجھے آنکھیں ملی نہیں، اور اگر کل نہ ملی تو تجھے میں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا اللہ میاں پہلے تو آنکھیں نہیں تھی، اب تو جان کا خطرہ بھی لائق ہو گیا، آنکھیں نہ ملی، تو اے اللہ میاں سے پوری طاقت اور نخرے سے مانگا کہ ضرور مجھے آنکھیں چاہیے، تو اگلے دن مل گئی۔ تو اگر آدمی اللہ پر امید اور یقین کے ساتھ کام کرے تو نتیجہ نکلتا ہے، اور اگر اس مانگنے میں ہی شکوک و شبہات ہوں تو اس مانگنے کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ میاں تو ان شکوک و شبہات کی وجہ سے ہی اس کے ساتھ معاملہ کریں گے کہ اسے میری رحمت پر جب امید ہی نہیں ہے تو کس بات کا مجھ سے مانگ رہا ہے، تو کیا میں اسے بدلہ دوں؟ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اب ایسے موقع پر سنت اس کے حق میں یہ ہے کہ انسان کو امید اپنے خوف سے زیادہ ہونی چاہیے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، نہ اتنا بے خوف ہو جائے کہ سرے سے کیا ہے فرائض و واجبات چھوڑ دے، اور نہ اتنا کیا ہے نا امید ہو جائے کہ سرے سے کیا ہے شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے۔ تو امید زیادہ ہونی چاہیے، خوف کم ہونا چاہیے۔ کوئی 20-25% خوف ہو اور 70-75% کیا ہے پورا یقین ہو، امید ہو، تو اس سے کیا ہے کامیابی ملتی ہے۔ یہ اس حدیث کی تشریح میں شاہ صاحب نے بڑی اہم اور بنیادی بات، جو آج کل کے زمانے کے حوالے سے تو خاص طور پر اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہاں خود مذہبی لوگ بھی اور ان کے سیکھنے سکھانے والے بھی خوف کو 2 دھاری تلوار بنا کر، خاص طور پر وہ جو کمزور طبیعتوں کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ڈرائے رکھتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ 11ویں حدیث لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو جو توڑنے والی ہے اس کا کثرت سے ذکر کیا کرو، یعنی الموت، موت جو ہے وہ لذتوں اور خواہشوں کو توڑنے والی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کے پاس پہلے ہی لذتیں نہیں ہیں تو موت اس بیچارے کو کیا لذتیں توڑے گی۔ غریب آدمی کے پاس تو پہلے ہی لذتیں نہیں ہیں، یہ ان لذات کے بارے میں ہو رہی جو سرمایہ دار ہے، تعیشات میں مبتلا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، ہر وقت لذتوں کے اندر منہمک رہتا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے نا، کہ وہ جو ہے اس موت کو یاد رکھے۔ اقول، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نفس کے حجاب کو توڑنے میں اس سے زیادہ نفع بخش کوئی چیز نہیں ہے، اور طبیعت کا جو خواہشات اور لذات کے اندر مبتلا ہونا ہے اس سے روکنے کے لیے موت سے بڑھ کر کوئی بہترین چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ موت کا جب آدمی تصور کرتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا سے اسے جدا ہونا ہے، اور دنیا کی جو لذتیں ہیں ان کو توڑنا تبھی ممکن ہوگا جب آدمی کے سامنے یہ ہو کہ میرے اب دنیا سے رخصتی کا وقت آ چکا ہے۔ اور یہ موت ایک ایسی حیت ہے جس سے اللہ سے ملاقات ہونی ہے، تو اس تمثل کا یعنی موت کا اپنی آنکھوں کے سامنے رہنا، اس کی بڑی عجیب تاثیر ہے، اور اس کی تفصیلات پیچھے جہاں حجابات کی بحث ہوئی تھی، حجاب طبع کی تفصیل میں شاہ صاحب پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں زیادہ تفصیل دیکھنی ہو تو وہاں دیکھ لو۔ ایک 12ویں حدیث لائے ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ موت سے پہلے جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو دخل الجنہ۔ یہ حدیث ابو داود کی روایت ہے۔ اقول شاہ صاحب اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ آخری وقت میں اپنے نفس کا مواخذہ کرنا ایسے ماحول میں جب اس کی روح پرواز ہو رہی ہے اور وہ بھی اللہ کے ذکر کو یاد رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان صحیح سالم ہے۔ وہ دنیا سے جا رہا تو اس کا خاتمہ گویا کہ ایمان پر ہو رہا ہے اور دل کے اندر اس ایمان کی بشاشت داخل ہو رہی ہے۔ وَأَيْضًا، اور یہ آخری وقت کا یہ ذکر جو ہے یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کا نفس اللہ کے ذکر سے رنگین ہوا ہوا ہے اور صفت احسان اسے حاصل ہے۔ ایسا آدمی جب اس صفت احسان کے ساتھ مرتا ہے تو وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ 13ویں حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو تلقین کیا کرو موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اور اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ اس کے قریب بیٹھ کر بلند آواز سے کلمہ پڑھو، نہ یہ کہ اسے حکم دو کہ پڑھ، کیونکہ بسا اوقات موت کی اذیت اور تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ رد عمل میں انکار بھی کر سکتا ہے، تو بجائے اس کو حکم دینے کے خود پڑھو اور آپ کو دیکھ کر وہ بھی کیا ہے کلمہ طیبہ پڑھے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں پر سورۃ یاسین پڑھو۔ یہ روایت ابو داود اور احمد وغیرہ کی ہے، جی ابن ماجہ میں روایت ہے کہ سورۃ یاسین پڑھو۔ یہ دو روایات ہیں، ایک میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کا ذکر کیا اور ایک میں سورۃ یاسین بلند آواز سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ھذا غایۃ الاحسان بالمحتضر، جس کی موت حاضر ہو چکی ہے اس پر یہ بہت زیادہ احسان، انتہا درجے کا احسان ہے کہ اس کی آخرت کے فائدے کے اعتبار سے اس کو کوئی بات بتلائی جائے۔ اور یہ جو کہا ہے لا الہ الا اللہ کہ یہ پڑھو اس کے سامنے، تو یہ چونکہ افضل الذکر ہے اور اس میں توحید بھی ہے اور شرک کی نفی بھی ہے، اور اسلام کے تمام ذکر اذکار میں سب سے زیادہ عظمت شان والا ذکر ہے، اس لیے آخری وقت میں اس کے ساتھ بڑا احسان ہے کہ اس کے سامنے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے۔ اور اسی طرح سورۃ یاسین پڑھا جائے۔ سورۃ یاسین اس لیے کہ یہ قرآن کا دل ہے، لأنہ قلب القرآن، اور اس سورۃ یاسین پڑھنے کی جو تفصیلات ہیں وہ آگے آ رہی ہیں۔ شاہ صاحب اس کی تفصیلات آگے جہاں ابواب الاحسان آئیں گے ہاں جی ان میں کہ سورۃ یاسین پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، فوائد ہیں، اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں، اس لیے کہ یہ سورۃ یاسین ایک ایسی مناسب مقدار ہے جس سے انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ 14ویں حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے تو فیقول ما امرہ اللہ تعالی بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مصیبت کے موقع پر آدمی کو وہ بات کہنی چاہیے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے، اور وہ قرآن حکیم میں آیا ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو مصیبت کے وقت میں اللہ نے خود فرمایا کہ مصیبت کے وقت میں یہ پڑھو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دعا پڑھو، اور یہ کہ اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ جو مجھے مصیبت پہنچی ہے اس کا مجھے اچھا بدلہ عطا فرما، اور مجھے اس کے بدلے میں اور اچھی چیز، خیر کی چیز مجھے عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دعا مصیبت کے وقت پڑھنی چاہیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائے ہیں، اور اس کی تشریح فرماتے ہوئے فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ وذالک، یہ اس لیے ہے تاکہ جو اللہ کے پاس اس مصیبت کی وجہ سے اجر ہے اس اجر کو یاد کرنا اس دعا کے ذریعے سے، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ یہ چیز جو اس سے ختم ہوئی ہے یا فوت ہوئی ہے تو اس سے اچھا بدلہ اسے دنیا میں عطا فرمائے،
اور اس سے کم از کم اس کے دل کا غم ہلکا ہوتا ہے۔ تو یہ جملہ غم کو ہلکا کرنے کے لیے ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ 15ویں حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میت کے سامنے حاضر ہو، حضرتم المیت تو فقولوا خیرا، تو خیر کی بات وہاں پر کہو، الٹی سیدھی بات وہاں نہیں کہنی چاہیے، اس لیے کہ جو تم کہو گے اس مردے کے بارے میں تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو میت کے بارے میں وہاں بیٹھ کر جو گفتگو کی جائے وہ اچھے الفاظ میں کرنی چاہیے، نہ یہ کہ کوئی برائی اس کی بیان کریں۔ یا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی حضرت ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا کہ اللہ میاں ان کے لیے اچھا معاملہ کر اور ان کے درجات کو بلند فرما، اللہم اغفر لابی سلمہ وارفع درجتہ، اور ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کے درجے کو مہدیین میں شامل فرما، اور ان کے بعد جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کو اچھا بدلہ عطا فرما۔ اور آگے اگلے مزید لمبی دعا ہے کہ وغفر لنا ولہ یا رب العالمین، ہمیں بھی معاف فرما اور اسے بھی معاف فرما رب العالمین، اور ان کی قبر کو کھول دے، یہ بھی دعا فرمائی تھی ابو سلمہ کے لیے، اور وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، قبر کو منور فرما دے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے انتقال پر تعزیت کرتے ہوئے ان کے وہاں لوگوں میں اور ان کے مرنے کے بعد یہ دعا مانگی کہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کو اچھا ٹھکانہ عطا فرما۔ تو یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کی عادت تھی کہ ایسے موقع پر جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا تھا تو ان یدعوا علی انفسہم، وہ اپنے خلاف ہی بد دعائیں کرتے تھے کہ جی ہائے مر گئے، یوں ہو گیا، وہ ہو گیا، مصیبت آ گئی۔ تو مرنے والے پر اس طرح کے جملے کہنا یہ بڑی غلط اور خطرناک بات ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بسا اوقات وہ گھڑی دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے، اور اس وقت آپ نے مرنے والے کے لیے یا اپنے بارے میں یا ان کے جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہی تو ممکن ہے کہ وہ قبول ہو جائے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے اس طریقے کو بدل دیا اور فرمایا کہ کوئی اچھی بات زبان سے نکالو، انفع لہ ولہم، گھر والوں کے لیے بھی اس کے لیے نفع بخش بات بیان فرماؤ۔ اور ویسے بھی یہ صدمے کا موقع ہے، الصدمۃ الاولی ہے، یعنی پہلا جھٹکا لگا ہے مصیبت کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلی دفعہ چوٹ لگے تو اس وقت صبر کرنا یہی نفع بخش ہوتا ہے، ورنہ تو بعد میں تو رو رو کر پیٹ پیٹ کر ہر آدمی کو صبر آ ہی جاتا ہے، اور تو اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہوتا، تو وہ صبر کوئی صبر نہیں ہوتا۔ صبر وہ ہوتا ہے جو پہلے، تو دعائے مسنون اس وقت کہنی چاہیے تاکہ وسیلہ بنے اللہ سے ملاقات اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا۔ 16ویں حدیث لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی محترمہ حضرت زینب جب فوت ہوئیں تو ان کے غسل کے حوالے سے کچھ بنیادی ہدایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ بیٹی کو غسل دینے کے حوالے سے ایسے ایسے غسل دینا، تو وہ الفاظ یہاں پر نقل فرمائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے سلسلے میں فرمایا کہ دیکھو اسے وطر غسل دینا، یعنی 3 دفعہ، ثلاثاً، 3 دفعہ دینا یا 5 دفعہ دینا یا 7 دفعہ دینا۔ میت کو غسل دینے کے لیے کم از کم 3، 5، 7، یہ 3 باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، اور اس کو غسل دینا پانی سے، ایسے پانی سے جس کے اندر بیری کے پتے جس سے گرم کیا گیا ہو، بماء و سدر، اور جب غسل دے کر فارغ ہو جاؤ تو پھر وجعلنا فی الآخرۃ کافوراً، تو اس کے جسم پر کافور مل دینا، کافور اس کے جسم پر لگا دینا غسل کے بعد۔ تو یہ میت کو جو کافور لگایا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ غسل دیتے وقت وابدأنا بمیامنہا، اس میری بیٹی کو غسل دیتے وقت اس کے دائیں پہلو سے پہلے دھونا شروع کرنا، مردے کو بائیں کروٹ لٹا کر
دائیں طرف سے، دایاں بازو، دایاں پہلو، دایاں سر، دائیں ٹانگ، پہلے اس پر پانی بہایا جائے، غسل کیا جائے۔ اور پھر یہ بھی خاص طور پر فرمایا کہ وہ مواضع الوضوء منہا، اس کے جو وضو کے مقامات ہیں، یعنی کونیوں تک ہاتھ اور چہرہ اور پاؤں، یعنی جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، وہ خاص طور پر فرمایا کہ ان کو اچھی طرح دھونا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی غسل کے حوالے سے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کی کئی فوائد اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بیان فرمائے ہیں شاہ صاحب نے۔ اقول، میں یہ کہتا ہوں، مردوں کے غسل میں اصل اصول یہی ہے کہ اس کو، مردے کو ایسا ہی سمجھا جائے جیسے زندہ ہے، گویا کہ ایک زندہ آدمی غسل کر رہا ہے، اسی طریقے سے اس کو سمجھا جائے۔ لأنہ هو الذی، اس لیے کہ گویا کہ وہ جیسا کہ اپنی زندگی میں پانی استعمال کر رہا ہے تو دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، وضو اچھی طرح کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور یہ کام اب غسل دینے والوں کو کرنا چاہیے، چونکہ وہ خود تو کر نہیں سکتا۔ تو فلا شیء فی تکریم المیت مثلہ، تو زندوں کا سا معاملہ کرنا مردے کے ساتھ، تو یہ مردے کی تعظیم اور تکریم ہے، اور یہ آخری وقت میں ضرور ہونی چاہیے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ پانی بیری کے پتوں میں ابالا ہوا ہو، پتے اس میں بیری کے شامل ہوں۔ اور ایسے ہی وزیارت الغسلات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سے زیادہ، یعنی 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 دفعہ غسل کی زیادتی کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ لأن المرض، اس لیے کہ وہ مریض، مرنے والا مردہ جب مرض کی حالت میں رہا ہے تو مرض کے زمانے میں اس نے غسل نہیں کیا ہوگا یقیناً کچھ دنوں، تو اس کے جسم پر میل کچیل بہت ہوگا، اس کے جسم میں سے بدبو آ رہی ہوگی۔ تو اس لیے ایک تو یہ جو بیری کے پتے ہوتے ہیں یہ زیادہ صفائی ستھرائی میں کردار ادا کرتے ہیں، اور زیادہ دفعہ دھونے سے یہ ہے کہ وہ جو میل کچیل بیماری کی وجہ سے کافی دنوں سے غسل نہیں کیا تھا تو وہ بھی اس کا جسم کا دور ہو جائے۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آخر میں حضور نے فرمایا کہ کافور اس کے جسم پر مل دینا، اس لیے کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کافور کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں بھی یہ استعمال کیا جائے تو اس کے نتیجے میں جسم میں جو تغیر و تبدل ہے، پھٹنے اور بدبودار ہونے کا عمل جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے اور ٹھنڈک والی جو بھی چیز ہے وہ اس کو جما دیتی ہے، تو اس کے نتیجے میں گرمی سے زیادہ پھٹتا پھولتا ہے جسم، تو یہ کافور اس لیے ملنے کا حکم دیا۔ اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے اس کافور کے فائدوں میں سے، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی موذی جانور بھی کافور لگے ہوئے بدن کی طرف وہ مداخلت نہیں کرتا، اس کے قریب نہیں آتا، اس کی بو کی وجہ سے وہ دور رہتا ہے۔ تو میت کو جانور، موذی جانوروں سے بچانے کے لیے بھی یہ کافور لگانے کا گویا کہ حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ دائیں طرف سے اس کو غسل دینا، تو بودیا بالمیامن، یہ اس لیے ہے کہ مردے کا غسل زندے کے غسل کی طرح ہے، تو یہ اس کے اعضاء کا اکرام اور اعزاز بھی ہے کہ پہلا دائیں ہاتھ دھویا جائے پھر بایاں ہاتھ۔ اسی طرح ایک اور بات بھی شاہ صاحب نے اخذ کر لی ہے کہ سنت جاری ہے شہید کے بارے میں کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، اور اس کو اسی کپڑوں اور اسی خون میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ وہ اس کا وہ جو عمل ہے شہادت والا، اس کی عظمت برقرار رہے کہ اس نے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ اور یہ اس لیے بھی کہ تاکہ اس کی آخری جو عمل اللہ کے سامنے جان قربان کرنے کا تھا وہ ظاہری طور پر برقرار رہے، کہ اب ابھی بھی وہ اسی اسلحے میں ہے، اسی لباس میں ہے، اسی طرح جنگ کی حالت میں ہے، تو وہ برقرار رہنی چاہیے۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم بات شاہ صاحب نے یہاں فرماتے ہیں کہ انسانی نفس جب انسانوں کے جسم سے جدا ہوتا ہے تو وہ بہت حساس ہو جاتا ہے، روح انسانی جو ہے بہت حساس ہوتی ہے، اور اس مردے کا جسم بھی بڑا حساس ہوتا ہے۔ عالمہ تم بانفسہا، ایسا حساس ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ جو حرکت بھی کی جا رہی ہوتی ہے اس کا اسے اچھی طرح علم ہوتا ہے۔ گو وہ مردہ ہو چکا ہے، روح جسم سے نکل چکی ہے، لیکن اس جسم میں 50 60 70 سال وہ رہی ہے، اس لیے روح بھی حساس ہوتی ہے۔ حساس اس لیے ہوتی ہے کہ جسم سے باہر ہوتی ہے، اور
جسم کا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونے کی وجہ سے جسم پر بھی اس کے اثرات آتے ہیں، اور بعض جو روحیں ہیں وہ اس کا ادراک بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا جا رہا ہے، ان کے جسم کے ساتھ سلوک کیا کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا أُبْقِيَ أَثْرُ عَمْلِ مِثْلِ هَذِهِ، کہ جب اس جسم کے ساتھ ایسا اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا کہ 3 دفعہ سے لے کر 7 دفعہ تک دھویا، ہاں جی، اس کو صاف ستھرا بنایا، جسم کی صفائی اور ستھرائی اس کو کافور لگایا وغیرہ وغیرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، تو گویا کہ اس عمل کو یاد کرنے میں یہ بات معاون ہوگی، اس کی روح بھی خوش ہوگی، اس کا جسم بھی خوش ہوگا، اور اس کے سامنے وہ حالت ہاں جی پاکیزگی کی متمثل ہو کر سامنے آئے گی۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شہید ہوتا ہے کہ زخموں سے خون جاری ہے، اور خون تو رنگ کا نکل رہا ہے لیکن اصل میں وہ مشک ہے، اللون لون الدم والریح ریح المسک، اس کی خوشبو جو ہے وہ مشک جیسی خوشبو ہے اس شہید کے جسم سے جو نکلتی ہے۔ یا اسی طریقے سے محرم کے بارے میں بھی یہ روایت بالکل صحیح ہے، صحیح روایت آئی ہے احادیث میں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حاجی احرام کی حالت میں اگر وہ فوت ہو جائے تو حضور نے فرمایا کفنوہ فی ثوبیہ، اسی احرام کے کپڑوں میں ہی اسے کفن دو، اس کو خوشبو مت لگاؤ کیونکہ وہ محرم ہے اور احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگائی جاتی، اور نہ ہی اس کا سر ڈھانکو چونکہ احرام کی حالت میں سر ڈھانکنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک، اس لیے اس مردے کو جو احرام کی حالت میں ہے، حج میں گیا تھا فوت ہو گیا، تو اس کو یا عمرے کی حالت میں تو اسی حالت میں اسے دفن کر دو۔ فوجب المسیر الیہ، تو گویا کہ واجب ہے کہ یہ معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے۔ اسی نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المیت، میت اٹھائی جاتی ہے اپنے اسی کپڑے میں جس میں وہ فوت ہوا ہے، التی یموت فیہا، یعنی موت کے وقت جو اس کو لباس آپ نے پہنایا ہے اسی میں وہ اٹھے گا۔ اور پھر شاہ صاحب نے ایک اور اس حدیث کی تشریح میں بات بیان فرمائی کہ یہاں کفن کا جو بنیادی اساسی اصول ہے وہ یہ کہ آدمی کی حالت ایسے ہی ہو جیسے ایک آدمی چادر اوڑھ کر سویا ہوا ہو، جی، تو گویا کہ کفن پہنا ہوا آدمی ایسے ہی ہے جیسے التشبہ بحال النائم المسجع بثوبہ، مسجع بثوبہ کہتے ہیں کہ ایسی چادر کے پاؤں کی ایڑیوں کے نیچے بھی ہو اور اوپر سر کے اوپر بھی ہو، یعنی پوری تنی ہوئی چادر ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مسجع بثوبہ۔ تو یہ ایسی حالت گویا کہ سویا ہوا ہے ایسی حالت میں، اور مرد کی سب سے کامل ترین حالت کفن کی یہ ہے کہ اس کو ایک ازار پہنایا جائے، ایک قمیص پہنائی جائے، ایک اس کے اوپر ایک بڑا لفافہ ہونا چاہیے، ملحفہ ہو یا حلہ ہو، یعنی 3 کپڑوں میں مرد کو کفن دینا چاہیے، اور عورت میں اس سے مزید زیادہ ہے، اس کے بالوں کی حفاظت کے لیے، اس کے جسم کے حفاظت کے لیے 5 کپڑے ہیں، لأنہ یناسبھا، اس لیے کہ اس کو زیادہ ستر کی ضرورت ہے، تو اس کی مناسب حال اس کے اعزاز و اکرام یہ ہے کہ اس کے مطابق اس کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ 17ویں حدیث لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کفن کے اندر زیادہ قیمتی کفن استعمال مت کیا کرو، لا تغالوا فی الکفن فإنہ یصلب صلبا سریعا، اس لیے کہ جتنا مہنگا تم کفن اس کو استعمال کرو گے تو یہ مبالغہ مت کرا کرو، بس درمیانہ کپڑا ہونا چاہیے، نہ ہی بالکل ہاں جی ایسا کمزور کہ اس کی عزت کے شان کے مناسبت سے کم ہو، اور نہ ہی بہت قیمتی اور مہنگا، درمیانے درجے کی قیمت کا جو کفن ہے وہ پہنانا چاہیے۔ تو منع فرمایا اس سے زیادہ، اس لیے کہ سب سے پہلے تو وہی کفن جو ہے وہ اتارا جائے گا، ہاں جی، فإنہ یصلب صلبا سریعا۔ اقول، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افراط و تفریط کے درمیان میانہ روی اختیار کرنا ہے،
اور چونکہ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں نے یہ عادت بنا لی تھی کہ جو جتنا بڑا سرمایہ دار مالدار ہوتا تھا، کوئی حکمران ہوتا تھا، اس کا کفن بھی اتنا ہی مہنگا، ہاں جی، کوئی ریشم کے کپڑے کا اور پتہ نہیں کس کس چیز کا اس کو پہناتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عادت کو ختم کرنے کا حکم دیا کہ درمیانے درجے کا کفن اس کو پہنانا چاہیے۔ اب کفن پہنا دیا، میت تیار ہے، تو اگلا جو دائرہ ہے اس پر حدیث لائے ہیں کہ اسرعوا بالجنازہ، کہ جنازہ تیزی سے لے کر چلو، جنازے کی جو رفتار ہے چلنے کی وہ تیزی سے ہو۔ اسرعوا فإنها ان تک صالحہ، لمبی حدیث ہے کہ اگر تو یہ نیک ہے، وہ جو مردہ ہے اگر نیک ہے تو اس کو خیر کے پہلو یعنی جنت تک پہنچانے کے لیے، اس کی قبر تک پہنچانے کے لیے جلدی کرو، اور اگر اس کے علاوہ ہے تو وہ ایک ایسی بدبخت روح ہے، میت ہے کہ جس کو جلدی جلدی اپنے کندھوں سے اتار کر پھینکنا چاہیے، جی گڑھے کے اندر اگر جانا ہے تو وہاں پہنچا دیا جائے۔ تو اس لیے جنازے کو تیز چلنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اقول، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں سست روی سے چلنا، جنازے کا آہستہ آہستہ جی رفتار سے چلنا، اس میں سب سے پہلا احتمال تو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میت کا جسم جو ہے اس کے اندر کوئی خرابی اور فساد پیدا ہو جائے۔ بعض مردے ایسے ہوتے ہیں جن کو زیادہ رکھنے کا موقع نہیں ہوتا، تو کہیں پیٹ پھول نہ جائے یا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، ہاں جی، تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آہستہ چلنے سے جو اس کے ساتھ اس کے جو وارثین اولیاء ہیں، ہاں جی، چونکہ ظاہر ہے کہ مردے کو جب تک دیکھتے رہیں گے تو ان کے آنسو نہیں رکیں گے، ان کا قلق بڑھتا رہے گا، تو جتنی جلدی ان کی تدفین مکمل ہو جائے اتنا ان کی جو مصیبت کی حالت ہے اس میں کمی آتی ہے۔ فَإِنَّهُ مَتَىٰ رَأَوْا الْمَيِّتَ، اس لیے کہ جب بھی وہ میت کو دیکھتے ہیں تو ان کا غم بڑھ جاتا ہے، تو جلدی سے جیسے اس میت کو نظروں سے اوجھل کر کے قبر میں پہنچا دینا چاہیے۔ اور وَإِذَا غَابَ عَنْهُمْ، اور جب وہ میت ان سے غائب ہو جاتی ہے تو توجہ بٹھ جاتی ہے دوسری طرف۔ اسی کی طرح انہی دو سببوں میں سے دونوں کی طرف ایک کلمہ واحدہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اور فرمایا کہ لا ينبغي لجیفة مسلم ان تحبس بین ظہرانی اہلہ، کسی مسلمان کے جسم کو مناسب نہیں ہے کہ اس کے گھر والوں کے پاس روک کر رکھا جائے، اس کو جتنی جلدی اس کے جسم کو آگے پہنچایا جائے یہ گھر والوں کے لیے بھی بہتر ہے اور مسلمان کے لیے بھی بہتر ہے۔ پھر باقی حضور نے فرمایا کہ اگر وہ نیک ہے فَإِن تَكُ صَالِحَةً، اگلی حدیث کا جو ٹکڑا ہے اس کو شاہ صاحب اس کی مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ھذا عندنا محمول علی حقیقتہ، یہ دراصل ایک اور روایت ہے کہ اگر وہ نیک ہے تو پھر وہ مردہ کہتا ہے بھی جلدی جلدی مجھے کیوں نہیں پہنچاتے، بولتا ہے وہ، جی اس کا اگلا ٹکڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگوں کی گردنوں پر وہ سوار ہوتا ہے، اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو اور وہ آہستہ آہستہ چل رہے ہوں تو وہ مردہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی کیوں نہیں لے کر جا رہے آگے، قالت قدمونی، اور اگر وہ نیک نہیں ہوتا، بدبخت ہوتا ہے، تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ کہاں لیے جا رہے ہو تم مجھے، یا ویلہا تذہبون این تذہبون بہا، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو تم۔ اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مردہ کا جسم بول رہا ہوتا ہے تو اس کو دنیا کی ہر چیز سن رہی ہوتی ہے سوائے انسان کے، یسمع صوتها کل شیء، ہر چیز اس کی یہ بات سن رہی ہوتی ہے سوائے انسان کے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مردے کی یہ گفتگو انسان سن لے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ھذا عندنا محمول علی حقیقتہ، یہ مردے کا اس موقع پر کلام کرنا یہ واقعی ہے، یہ کوئی مجازی اور کنایہ کی بات نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ اصل حقیقت پر محمول ہے یہ حدیث۔ بعض انسان جب ان کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے تو ان کا جسم بھی ایسا احساسات اور ادراکات رکھتا ہے کہ اس کے جسم سے جو سلوک کیا جا رہا ہو وہ اسے جانتا بھی ہے اور اس کے بارے میں اپنا رد عمل بھی دے رہا ہوتا ہے۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں وَتَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ رُوحَانِيٍّ، وہ ایک روحانی گفتگو بھی کر رہا ہوتا ہے اس کا جسم،
اور انما یفہم من الترشح علی النفوس، اس کی بات صرف وہ سمجھتے ہیں جن پر یہ چیزیں ترشح ہو رہی ہوں۔ کوئی ولی اگر اس جنازے کے ساتھ ہوتا ہے تو بسا اوقات وہ سن لیتا ہے۔ دون المعلوف عند الناس من الاستماع بالاذن، یہ ان کانوں سے چونکہ سنائی نہیں دیتا، وہ جن کے روحانی کان جاگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کیا ہے، بسا اوقات اللہ سنوانا چاہے تو سنا دیتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے علاوہ باقی تمام چیزیں اس کی آواز سن رہی ہوتی ہیں۔ انسان اگر سن لے تو چونکہ بے ہوش ہو جائے، اور اگر سارے انسان جو مردہ اٹھائے لے جا رہے ہیں وہ اگر مردے کی گفتگو سن لیں اور بے ہوش ہو جائیں تو اس کو دفن کون کرے گا؟ اس لیے اللہ میاں نے سیکورٹی لگا دی کہ اس کی آواز ان کو سنائی نہ دے، وہ بغیر سنے اسے اٹھائے لیے جائیں اور جا کر دفن کر دیں۔ 20ویں حدیث لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلتا ہے ایماناً و احتساباً، پورے ایمان کے ساتھ اور پورے محاسبے کے ساتھ، اور یہاں تک کہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں وہ شریک ہوتا ہے اور اس کے دفن سے بھی فارغ ہوتا ہے، تو جب وہ وہاں سے واپس لوٹتا ہے تو اس کو 2 قرات سونے کے برابر اجر ملتا ہے، اور ہر ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ ہاں جی 3-4 میل لمبا ہے، بلکہ 2-2.5 میل ہاں جی چوڑا ہے، اور اتنا ہی لمبا ہے احد پہاڑ۔ تو یہ ایک قرات اس سائز کا ہے اور 2 قرات کا اسے اجر ملتا ہے۔ اور ومن صلی علیہا، اور جس نے صرف نماز پڑھی اور دفن سے پہلے واپس آ گیا تو اسے 1 قرات تو ضرور ملتا ہے۔ تو یہ حدیث یہاں پر لائے ہیں جنازے میں شرکت کے حوالے سے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میت کے اکرام کے لیے میت کے جنازے کے ساتھ چلنا، اس لیے یہ ساتھ چلنے کو مشروع قرار دیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو میت کے جو اولیاء یا ان کے جو پیچھے پسماندگان ہیں ان کے دلوں کا جبیرہ ہو جاتا ہے، ان کو تسلی اور حوصلہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ اتنے لوگ شریک ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی کہ گویا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کا اجتماع ہو جو اس مردے کے لیے دعا کرے، للدعاء لہ، اور ایسی صورت میں مردے کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ مدد کرنا ہے، تعاون کرنا ہے اس مردے کے دفن کرنے میں۔ بسا اوقات اس کے ورثاء میں کوئی 1 آدھ 2-4 آدمی ہوتے ہیں تو پورے تدفین کرنے میں معاونت کی ضرورت ہوتی ہے، تو جتنے زیادہ لوگ جنازے میں ہوں گے اتنا ہی مدد اور تعاون ہوگا۔ اور انسانی معاشرے میں تعاون باہمی بڑی بنیادی اخلاق میں سے ہے۔ ولذالک، اسی لیے اس بات پر بھی ترغیب دی گئی کہ جب تک دفن سے فارغ نہ ہوں اس وقت تک لوگوں کو چاہیے کہ قبرستان میں کھڑے رہیں، بیٹھے نہیں، کہ کسی بھی وقت کوئی مدد کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو چاق و چوبند ہو کر کھڑا ہو، کہ اگر ضرورت ہو میت کی چارپائی اٹھانے کی، اس کو کرنے کی، یہ نہ ہو کہ ہاتھ باندھ کر ٹہلتا ہوا کھڑا ہوا ہو، یعنی چست و چلاک اس حوالے سے ہو کہ اگر ضرورت پیش آئی تو میں فوراً خدمت سر انجام دوں گا۔ اور ونہا عن القعود، جب تک کہ جنازہ رکھ نہ دیا جائے اس وقت تک منع فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 21ویں حدیث لائے ہیں کہ ان الموت فزع، موت گھبراہٹ ہے، اور جب تم جنازہ دیکھو تو اس کے اکرام میں کھڑے ہو جاؤ، فقوموا اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں جی بخاری کی اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے یہ۔ شاہ صاحب اس کی وضاحت بیان فرماتے ہیں کہ لذتوں کو فنا کرنے والی موت کا موقع ہے جب آپ نے جنازہ دیکھا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہاں جی نصیحت حاصل کرنا ہے کہ آج ہمارا یہ بھائی جو ہے زندگی سے ہاں جی اگلے جہان پہنچ گیا ہے، تو اس سے آدمی کو نصیحت حاصل ہو۔ اور یہ ایک مخفی معاملہ ہے، کرنے والا اور چھوڑنے والا چونکہ نہیں پتہ کہ دل میں اس نے نصیحت حاصل کی ہے، اس نے حازم اللذات یعنی موت یاد کی ہے یا نہیں کی ہے، تو کسی کا دل چیر کر تو نہیں ہم دے سکتے کہ اس کو نصیحت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منضبط کر دیا کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو کھڑا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ گویا کہ اس نے موت سے نصیحت حاصل کی ہے۔
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی پختگی کے ساتھ نہیں بیان فرمایا کہ ہر حال میں ضرور کھڑے ہو، کوئی کام ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی مجبوری ہے، ہاں جی، تو آدمی، تو اس لیے سنت قائمہ نہیں کس کو کہا، ایک تو یہ یعنی استحباب ہے، مستحب ہے کہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ نصیحت کا اندازہ ہو جائے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے قوموا والی یہ حدیث یہ منسوخ ہو چکی ہے، تو اس بنیاد پر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں اس لیے تھی کہ جاہلیت کے لوگ کھڑے ہو کر کوئی غلط قسم کے اعمال کرتے تھے، تو حضور کو ڈر ہوا کہ کہیں کوئی یہ نئی کوئی رسم نہ بن جائے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر کے اس کو منسوخ قرار دے دیا کہ کھڑا ہونے کو بھی کوئی شریعت کا حکم نہ بنا دے جی، تو اس لیے اس کو اس طریقے سے کیا ہے نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو فرض واجب بنا لیا جائے۔ اگلی حدیث لائے ہیں اور اس کا تعلق جو ہے وہ نماز جنازہ کے ساتھ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا ہے کہ میت پر نماز جنازہ پڑھی جائے، اس لیے کہ مومنین کی ایک جماعت کا اجتماع جو میت کے لیے اللہ سے سفارش کر رہے ہیں، شفاعت کر رہے ہیں، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے رحمت کے نزول کے حوالے سے۔ اور نماز کا طریقہ یہ ہے کہ امام کھڑا ہو اس طریقے سے کہ وہ میت بالکل اس کے اور قبلے کے درمیان میں ہو، یعنی میت کا بھی وسط ہو اور میت قبلے کے اور امام کے درمیان میں میت ہو، وہاں امام کھڑا ہو اور لوگ امام کے پیچھے صفیں باندھیں، پھر 4 تکبیرات پڑھی جائیں، ہاں جی، اور جس میں میت کے لیے دعا کی جائے اور اس کی سلامتی کے لیے ہاں جی دعا مانگی جائے، سلام پھیر دیا جائے۔ یہ وہ طریقہ نماز جنازہ ہے جس کا حکم، جس کا نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مقرر ہو گیا کہ کتنی تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنا چاہیے، اور اس پر تمام جمہور صحابہ کا اور ان کے بعد تمام لوگوں کا اتفاق ہو گیا۔ کتاب الآثار جو امام ابو حنیفہ کی حدیث کی کتاب ہے اس میں اس کی تفصیلات دی ہوئی ہیں کہ بہت ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ہیں ان میں مختلف طریقے ہیں۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَحَادِيث، اگرچہ احادیث اس باب میں بہت متخالف ہیں، کہیں حضور نے 4 پڑھی ہیں، کہیں 5 پڑھی ہیں، کہیں 7 پڑھی ہیں، کہیں زیادہ دفعہ تکبیرات کہیں ہیں، تو روایات مختلف تھیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ مختلف لوگ جس نے جو حدیث سنی ہوئی تھی اس کے مطابق نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ تو حضرت عمر نے پھر ایک دن مسجد نبوی میں تمام کو جمع کیا اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر آج تم نماز جنازہ میں تم صحابہ میں اختلاف ہے تو یہ بعد میں تو اختلاف مزید بڑھ جائے گا، اس لیے آج سب لوگ اپنی اپنی جو روایات ہیں وہ بیان کرو اور ایک بات پر متفق ہو جاؤ اور ایک متفقہ طریقہ امت مسلمہ کے لیے جاری کرو کہ جنازہ ایسے پڑھنا ہے۔ تو اس وقت سب نے اپنی اپنی رائے دی، حضرت علی نے، عبداللہ ابن مسعود نے وغیرہ وغیرہ، اور ان تمام کی آراء کی روشنی میں آخری فیصلہ یہی ہوا کہ کم از کم جو حضور نے نماز جنازہ کے لیے تکبیرات پڑھی ہیں وہ 4 ہیں، تو 4 پڑھی جائیں گی بس، اور ہر تکبیر کے بعد یہ کچھ پڑھا جائے گا۔ تو وہ دعائیں جو ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی مروی ہیں، آگے وہ بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب۔ البتہ یہ کہ سورۃ فاتحہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجماع میں تو یہ بات طے ہو گئی تھی کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی جی، صرف ثنا پڑھی جائے گی، درود شریف پڑھا جائے گا اور دعا میت کے لیے پڑھی جائے گی۔ ایک ابن عباس کی روایت ہے ہاں جی کہ ان میں انہوں نے فرمایا ہاں جی بعد میں کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا بھی مسنون ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سنت میں سے یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھی جائے، اس لیے کہ یہ دعاؤں میں سب سے بہتر دعا ہے اور اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کتاب اللہ کے اندر سکھائی ہے، لیکن چونکہ اجماع صحابہ کے خلاف ہے اس لیے احناف کے ہاں اور باقی فقہا کے ہاں سورۃ فاتحہ نہیں ہے۔ یہ اب بعد میں کچھ لوگوں نے ابن عباس کے اس قول کے مطابق سورۃ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنا شروع کی ہے، ورنہ امت کا جو اجماع عمر فاروق کے زمانے میں ہوا ہے اس میں سورۃ فاتحہ نماز جنازہ کا حصہ نہیں ہے۔ وَمِمَّا حُفِظَ مِن دُعَاءِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم علی المیت، دعا کیا پڑھی جائے میت کے لیے، تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 4 5 دعائیں مروی ہیں، وہ شاہ صاحب یہاں بیان کرتے ہیں۔
پہلی دعا تو وہی ہے جو ہم نماز جنازہ میں سب پڑھتے ہیں، اور وہ بھی اکثر کو یاد نہیں ہوتی، تو دوبارہ پھر کوئی یا تو وہاں سکھاتا ہے یا جنازہ گاہ میں لکھی بھی ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا جو سب، اور اس کے آخر میں وہ جملے جو یہاں آج کل دعاؤں میں نہیں ہوتے، یہ ہونے چاہیے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ یہ جملے، یہ دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نماز جنازہ کی، اور عام طور پر احناف کے ہاں یہی پڑھی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی پڑھی ہے میت کے لیے، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک، میت کا نام لے کر کہ یہ میت جو ہے جس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، یہ جو میت ہے اے اللہ تیرے سپرد کر دی ہم نے، فی ذمتک وحبل جوارک، اور تیرے جوار اور تیری پناہ میں کی رسی میں ہم نے اس کو سپرد کر دیا، تو اس کو فتنہ قبر سے بچا، اس کو جہنم کے عذاب سے بچا، اور تو اے اللہ اہل الوفاء والحق، تو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے اور حق ہے، تو اے اللہ اس کو معاف فرما، اس پر رحم فرما، اللہم اغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی ہے، نام لے کر بھی پڑھی جا سکتی ہے روایات کے مطابق۔ اب حضور نے تو یہ پڑھی تھی کسی خاص صحابی کا نام لے کر، تو اب اس کو لوگوں نے بعد میں فلان ابن فلان کر دیا، لیکن صحیح اور طریقہ وہی ہے کہ تمام کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، لحینا و میتنا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ پہلی دعا زیادہ جامع معنی ہے، یہ دوسری دعا جو ہے یہ ابو داود میں ہے، اور ایک تیسری دعا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے مسلم شریف میں کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ اللہ میاں اسے معاف فرما، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت دے، معاف کر دے، اور اس کا اچھا مہمانی کرنا، اور اس کا جو یہاں سے جانے کے بعد داخلہ ہے اسے عزت والا بنانا، اس کو ٹھنڈے پانی اور برف اور اس سے دھو دینا، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دینا جیسے سفید کپڑے سے داغ دھوئے جاتے ہیں، اور اس کو اچھے گھر میں پہنچا دینا اپنے گھروں میں سے، اور وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، اس دنیا کے گھر والوں سے زیادہ اچھے گھر والوں کے پاس اسے پہنچا دینا، اس کو اس کی بیوی سے اچھی بیوی دے دینا، وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، وَادْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اس کو جنت میں داخل کر دینا، اس کو عذاب قبر سے بچانا اور جہنم کے عذاب سے بچانا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو قبر کے فتنے سے بچانا اور جہنم کے عذاب سے بچانا، یہ روایت بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قبریں ہیں، 23ویں نمبر بھی حدیث لائے ہیں کہ یہ جو قبریں ہیں یہ قبر والوں پر انتہائی ظلمت سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ جب لوگ مجھ پر ان پر یہ دعا پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو ان کی قبریں منور ہو جاتی ہیں، ان ینورھا لہم بصلاتی علیہم۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ اور دعا کب ہوتی ہے؟ کہ جب آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما مسلم یموت، کوئی ایسا مسلمان نہیں مرتا کہ اس کے جنازے میں اگر 40 آدمی کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور وہ 40 آدمی ایسے ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی کوئی شریک کسی کو نہ کیا، لا یشرکون باللہ شیئا، تو اللہ پاک ان 40 آدمیوں کی سفارش کو قبول کرتا ہے اور مردے کو ان 40 آدمیوں کی وجہ سے بخش دیا جاتا ہے۔ یا اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت جو 100 کے قریب لوگ اگر جنازے میں شریک ہیں اور وہ دعا مانگتے ہیں، وہ دعا پڑھتے ہیں، تو اللہ میاں ان کو کیا ہے، اس کو جہنم سے نجات دے دیتا ہے۔ شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ دعا میں سب سے زیادہ مؤثر چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی دعا ہو جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہے، ممن لہ بال عند اللہ، تاکہ اس مقرب بارگاہ الہی کی دعا جو ہے
وہ اس میت کے حجابات کو توڑنے کا ذریعہ بنے، اور یہی سبب بنتا ہے رحمت کے نزول کا۔ ایسے ہی جیسے نماز استسقاء میں جتنے لوگ زیادہ شریک ہوتے ہیں تو ان کی اللہ سے گر گڑا کر دعا مانگنے کے نتیجے میں رحمت کا نزول زیادہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی دونوں میں سے کسی ایک کی، یا تو 40 ایسے آدمی ہوں جو مقرب بارگاہ الہی ہوں اور وہ دعا مانگے، یا 100 کی جماعت ہو۔ 100 کا عدد چونکہ نزول رحمت کے لیے بڑا ہے تو وہ 100 کا عدد جو ہے اس کو بیان فرما دیا تاکہ امت میں سے کچھ امت اس میں آ جائے، یا بڑی جماعت ہو اور وہ دعا مانگے اور اس کے نتیجے میں اس میت کی یہ تخفیف ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث لائے ہیں 24 نمبر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا اثنیتم علیہ خیرا فوجبت لہ الجنہ۔ یہ ایک لمبی تفصیلی روایت کا ایک ٹکڑا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ گزرا تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس مردے کی بڑی تعریف کی کہ بڑے اچھے اخلاق والا تھا، اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، یہ تھا وہ۔ تو حضور نے فرمایا وجبت۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا بڑا ہی بد اخلاق تھا، بہت ہی لوگوں کو تنگ کیا ہوا تھا، اچھا جان چھٹی لوگوں کی اور یہ وہ۔ تو حضور نے فرمایا وجبت۔ تو اب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پہلے آپ ایک جنازہ گزرا تو آپ نے وجبت کہا، یہ دوسرا گزرا پھر وجبت کہا، کیا مطلب ہے وجبت؟ کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا جو مردہ گزرا تھا تم نے اس کی تعریف کی تو ھذا اثنیتم علیہ خیرا، یہ تھا جس کی تم نے اچھی بھلائی کے ساتھ تعریف کی تو میں نے کہا فوجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور دوسرا مردہ گزرا اور تم لوگوں نے اس کی کیا ہے برائی بیان کی تو میں نے کہا وجبت، یعنی وجبت النار، جہنم واجب ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم شہداء اللہ، تم اللہ کے گواہ ہو اس زمین پر، جی شہداء اللہ فی الارض، تم نے گواہی دی۔ تو مسلمانوں کی جماعت جب کسی کے بارے میں گواہی دیتی ہے اور بھلائی کی اور اچھائی کی دی تو اللہ میاں اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اور اگر برائی کی بات ہے تو برا معاملہ کرتا ہے۔ شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ اذا احب عبدا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو ملائے اعلیٰ بھی اس سے محبت کرتی ہے، اور جب ملائے اعلیٰ محبت کرتا ہے تو یہ قبولیت ملائے سافل میں آتی ہے، اور ملائے سافل کی یہ قبولیت جو ہے یہ ثم الی الصالحین من الناس، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اس کی قبولیت پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح بندے کے ساتھ جب کسی بندے کے ساتھ اللہ بغض کا معاملہ کرتا ہے تو وہ بغض ایسے ہی ملائے اعلیٰ میں پہلے آتا ہے، پھر ملائے سافل میں آتا ہے، پھر جو اللہ کے نیک بندے دنیا میں ہوتے ہیں ان کے اوپر اس آدمی کے خلاف بغض اور نفرت کا اظہار سامنے آ جاتا ہے۔ تو فمن شہد لہ جماعت من صالح المسلمین بالخیر من صمیم قلوبہم، اگر مسلمانوں کی نیک جماعت نے اگر کسی میت کے لیے گواہی دی دل کی گہرائی سے، بغیر کسی ریاکاری کے اور بغیر کسی کے دیکھا دیکھی کے، ولا موافقتی عادتاً، کہ لوگ عام طور پر کہہ ہی دیتے ہیں جی اچھا آدمی ہے بس، یعنی دل کی گہرائی سے نہیں، بس ویسے ہی روٹین میں لوگ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی کہہ دیا۔ تو جو دل کی گواہی سے یہ کہتے ہیں تو یہ نشانی ہے کہ وہ نجات پانے والا ہے، کیونکہ نیک لوگ، اب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مخلص نیک لوگ موجود ہیں، انہوں نے جو بات کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجبت۔ اور جب لوگ اس نیک لوگ اس کے شر کے بارے میں بات بیان کر رہے ہیں تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ یہی مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا کہ تم اللہ کی طرف سے گواہ ہو زمین میں، یعنی تم پر وہ الہام جو ملائے اعلیٰ میں تھا وہ تمہارے اوپر آیا اور غیب کی ترجمانی گویا کہ تم نے کی ہے۔ تو یہ اس جماعت کے بارے میں ہے جو واقعی ملائے اعلیٰ سے تعلق رکھنے والی ہے، تاکہ وہاں کی نفرت یا وہاں کا جو رحمت ہے وہ ان کے قلب پر ظاہر ہوا ہے۔ اور جو ایسے ہی روٹین میں عادتاً لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی بڑا چنگا بندہ سی، ہاں جی، تو اب کوئی ان کو نہ پتہ نہ لینا نہ دینا، بس ایک نے کہا دوسرے نے بھی کہہ دیا، دیکھا دیکھی سارے کہہ رہے ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ بات نیک اور مخلص اور ان کے صمیم قلب، دل کی گہرائیوں سے وہ اس کے لیے گواہی دیں۔ نمبر 25 حدیث لائے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا بھلا مت کہو، لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، اب وہ وہاں جا چکے ہیں جہاں وہ جو اعمال انہوں نے پہلے کر کے بھیجے ہیں، اس لیے تمہیں برا بھلا کہنے کی ضرورت اب نہیں ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے صاحب کہتے ہیں کہ جب مردے کو گالی دی جاتی ہے یا برا بھلا کہا جاتا ہے تو اس کے جو رشتہ دار زندہ ہوتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے، وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہاں جی، ان کو اذیت پہنچتی ہے، تو ان کو تکلیف دینے کا کوئی فائدہ ولا فائدۃ فیہ۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے حالت کے بارے میں سوائے اللہ کے اور کون جانتا ہے۔ آپ تو شاید اپنے ذہن کے مطابق کوئی بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی حالت کیسی تھی واقعتاً اللہ کے ہاں وہ کس درجے کا ہے تو کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے منع فرما دیا گیا۔ اور یہ جو بات آپ نے بیان فرمائی اس کا بھی ایک پس منظر تھا، ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا، ہاں جی، ھذا سبب فی قصہ، ایک ایسا سبب جو جاہلیت کے زمانے کی کسی نے گالی دی تھی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، ان کے والد گرامی عباس ابن مطلب کو کسی نے برا بھلا کہا، جاہلیت کے زمانے میں اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہوگی تو وہ حضرت عباس کے منہ پر ان کے والد گرامی کو گالی دی کسی نے، تو حضرت عباس کو غصہ آ گیا اور عباس نے اٹھا اور تھپڑ رسید کیا اس کے ایک جس آدمی نے، تو وہ اپنی برادری کے پاس پہنچ گیا جس کو تھپڑ لگا تھا، تو ظاہر ہے برادری پھر برادری ازم کے خیالات کے تناظر میں ہاں جی وہ پہنچ گئے، اور وہ سارے جمع ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ پہلے عباس کے پاس آئے لڑنے کے لیے ہتھیار لے کر۔ بات ذرا سی گالی سے شروع ہوئی اور وہاں ہتھیار تن گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ممبر پر چڑھے اور آپ نے اس وقت فرمایا ایھا الناس، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا کہ اہل زمین میں کون ہے جو اللہ کے ہاں معزز اور مکرم ہے، تمہیں پتہ ہے؟ کون آدمی جو یہ دعویٰ کرے کہ فلانا آدمی بہت اچھا تھا اور فلانا آدمی کیا ہے بہت برا تھا، تو کون ذرا جانتا ہے؟ تو سب نے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ اور کون جانتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عباس میرا ہے، میرے خاندان میں سے، منی میرا جز ہے، اور وہ انا منہ، میرا وہ چچا ہیں تو میں ان میں سے ہوں، اس لیے اپنے ایک دوسرے کے مردوں کو گالی مت دیا کرو، اور گالی کے نتیجے میں تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تکلیف زندوں کو پہنچتی ہے اور پھر لڑائی جھگڑے اور فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے، اس لیے یہ برا بھلا کہنے کا معاملہ، مردوں کو برا بھلا مت کہو کہ ماں کی گالی دیں گے، باپ کی گالی دیں گے، فلانے کی جو مر چکے ہیں ان کو گالی دینا، یہ قطعی لڑائی تمہاری ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو جو کچھ کہنا ہے کہو، لیکن ماں باپ کو جو جا چکے ہیں دنیا کے ان کو برا بھلا کہنا تو یہ تو غلط بات ہے۔ تو جب لوگوں کو پتہ چلا، وہ لوگ جو ہتھیار بند کر حضرت عباس سے لڑنے کے لیے آ رہے تھے، انہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پہنچی تو آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی کہ آپ کے غضب سے ہم یا رسول اللہ پناہ مانگتے ہیں، اور ہمارے لیے آپ مغفرت کی دعا مانگیں کہ ہم سے جو غلطی اور لغزش ہوئی ہے۔ تو یہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ 26ویں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے سے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ حدیث میں مختلف روایات آئی ہیں، یہاں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کیا جنازے سے آگے یا جنازے کے پیچھے کہاں چلنا چاہیے، اور کیا یہ ضروری ہے کہ 4 آدمی اس کو اٹھائیں یا 2 آدمی اٹھائیں، اور کیا یہ سوال کہ اس کو قبر کے اندر پاؤں کی طرف سے داخل کرنا چاہیے یا قبلے کی رخ سے داخل کرنا چاہیے، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں ان تینوں سوالوں میں پسندیدہ اور مختار بات یہ ہے کہ ہر طرح کی وسعت ہے، کوئی خاص پابندی نہیں، کیونکہ مختلف روایات میں جنازے سے آگے چلنے کا بھی ذکر ہے، آگے سے جنازے کے پیچھے چلنے کا بھی ہے، جنازے کو قبر میں رکھنے کا پاؤں کی طرف سے بھی داخل کرنے کا ایک واقعہ حضور سے مروی ہے، اور قبلے کے رخ سے کیا ہے اس کو قبر میں داخل کرنے سے بھی مروی ہے وغیرہ۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ صحیح حدیثیں تمام معاملات کے اندر ہیں اور آثار بھی موجود ہیں، اس لیے اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مردے کو 2 آدمی اٹھائیں یا 4 اٹھائیں، 2 بھی اٹھا لیں
تھوڑے لوگ ہیں تو ایک آگے ایک پیچھے، مردہ ہلکا ہے، اور اگر بھاری ہے تو 4 اٹھائیں۔ تو یہ جو مختلف طریقے ہیں، ان میں کسی خاص کی پابندی لازمی ضروری نہیں، جیسا موقع ہو ویسا ہو سکتا ہے۔ 27ویں حدیث لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللحد لنا والشق لغیرنا، قبر جو ہے لحد ہونی چاہیے۔ تو لحد کے طور پر قبر بنانا لنا ہم مسلمانوں کی علامت ہے، اور یہ زمین کو پھاڑ کر مردے کو دفنانا یہ لغیرنا، ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ صحاح ستہ کی 4 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ لحد جو ہے اس میں میت کا زیادہ اکرام ہے، زیادہ اعزاز ہے اس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شق جب ہوگا، سیدھا جب قبر کھودیں گے اور اوپر مٹی ڈالیں گے تو اس وقت مٹی کچھ نہ کچھ مردے کے اوپر گرتی ہے، احالۃ التراب علی وجہہ من غیر ضرورت، تو یہ بے ادبی ہے مردے کی۔ تو اس لیے جو ہے شق کے بجائے لحد بنانا افضل ہے۔ ہاں جس جگہ پر لحد وہیں بن سکتی ہے جہاں پتھریلی زمین ہو، کیونکہ وہ سیدھا کھودنے کے بعد پھر سائیڈ میں کھودنا ہوتا ہے، لحد کے اندر، لحد کہتے ہی اس کو جو سائیڈ میں ہوتی ہے، تو اوپر اگر وہ مٹی اس کی پہاڑی ہے، مضبوط ہے، تو پھر تو لحد کامیاب ہے، پکی مٹی ہے۔ اور اگر بھربھری مٹی ہے یا وہاں نمی ہے تو لحد کامیاب نہیں ہوتی، تو وہاں مجبوری ہے کہ شق ہونا چاہیے۔ تو اب اگر ایسی حالت ہے تو شق بھی کی جا سکتی ہے، اور مٹی کو روکنے کے لیے وہ جو چادر وادر ڈالتے ہیں تاکہ مردے پر براہ راست نہ پڑے، اور کفن کھولنے کے بعد وہ بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ تاکہ مٹی اس کے اوپر نہ پڑے۔ تو اگر مٹی بھربھری ہے یا موقع ایسا ہے تو شق بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل طریقہ جو ہے وہ لحد کا ہے، اور یہ پختہ زمین میں ہی ہو سکتا ہے۔ دعا کر لو، اللہم صلی اللہ۔ اجمعین۔